اور آج جو ہے ہم لائیو نہیں بلکہ ریکارڈنگ چلانے والے ہیں اپنے ایک پیارے دوست کی. ان کو میں نے آج انوائٹ کیا ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں. ان کو تھوڑی دیر میں جوڑیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑی سی انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. یہ ہمارے جو بھائی ہیں، انہوں نے اسلام چھوڑا، یہ ایکس مسلم ہیں اور یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہیں سے ایکچولی آتے ہیں جس پروونس سے میں آتا ہوں. تو جن کو نہیں پتا ان کو ابھی بتاؤں گا کہ میں سندھ سے ہوں، پاکستان سندھ سے. اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو ایکس مسلم بنے ہیں، یہ بھی سندھ سے ہیں اور کافی مصروف رہتے ہیں. یہ اپنے ٹائم زون کا بھی بڑا ایشو رہتا ہے اور اپنے کام میں بہت مصروف رہتے ہیں. تو کافی مشکل ہو رہی تھی ہم لوگوں کو کہ ان کا ایک انٹرویو جو ہے کس ٹائم پہ ہم ریکارڈ کریں. تو کوشش تو کی جا رہی تھی کہ کیا ہم اس چیز کو ہم لائیو کر سکیں، بٹ دا تھنگ واز کہ کافی ٹائم کا ایشو ہو رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ ایک کام کریں گے کہ بھائی اس کو ریکارڈ کر لیں گے، اس کے بعد میں اس کو لائیو اسٹریم میں چلا دیں گے اینڈ دین وی کین ہیو اے کوسچن آنسر سیشن. تو ابھی اس چیز کے آغاز کرتے ہیں اور میں وداؤٹ اینی فردر ریڈیو میں اپنے دوست کو جو ہے اسٹریم پہ بلانا چاہوں گا اور ان کا ویلکم کرنا چاہوں گا. تو ہمارے ساتھ ہیں محمد ابو لہب صاحب. محمد ابو لہب صاحب، آپ کا بہت بہت ویلکم، خوش آمدید، سواگت ہے آپ کا. سب سے پہلے تو آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک حقی صاحب، سب خیریت ہے. اور آپ کیسے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ مجھے اسٹیج پہ لینے کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ ٹائم کی دقت بھی نہیں رہے گی اور ہم ایک سموتھلی طریقے سے بات کر پائیں گے. شکریہ. اچھا ابو لہب صاحب، دیکھیں چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. یار یہ نام محمد ابو لہب کیوں؟ یہ تو بڑا خطرناک نام ہے آپ کا، محمد اور ابو لہب. تو پہلے تو آپ تھوڑا اس نام کے بارے میں بتائیں، پھر آپ سے میں دوسری چیزیں جاننا چاہوں گا. جی، محمد آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے پروفٹ ان کا نام ہے، اور ابو لہب جو ہے وہ کیونکہ ابو طالب اور ابو جاہل جن کا اصل نام ابن ہشام تھا، ان کا بھی اتنا مطلب قرآن شریف میں ہے لیکن اتنا کوئی نہیں ہے. لیکن ابو لہب کے نام سے تو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سورہ لہب جو ہے وہ قرآن شریف میں اتاری ہے، اور وہ بھی یہ عیاں کرتی ہے کہ دیکھیں کہ وہ اتنا مطلب بیچارگی ظاہر ہوتی ہے اس سے، کتنا بزدل ہے کہ وہ ایک کوس رہا ہے، ایک عورتوں کی طرح کوس رہا ہے کسی کو. تو اسی لیے مجھے یہ لگا کہ، اور دوسرا یہ کہ ابو لہب کی آپ ہسٹری پڑھیں تو اس نے شروع سے ہی اسلام کی مخالفت کی، اسٹارٹنگ سے ہی. اور جب حضرت محمد نے بلایا تھا سب کو پہاڑ پہ، تو جب پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ کوئی نئی بات بتائیں گے، پتہ نہیں. جب وہاں پہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے تنقید کی کہ یہ تم یہاں پہ ہمیں لے آئے ہو، اور اس بات کی تو اس کی ہسٹری دوستوں کو پتہ ہوگی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں آپس میں، محمد ابو لہب، اسی لیے میں نے یہ نام رکھا. بہترین. تو جن لوگوں کو پتہ نہ ہو ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ ابو لہب جو ہے وہ محمد کا چاچا تھا، اور ابو لہب کے اوپر قرآن کے اندر آیت بھی آئی ہے، پورا سورہ اتری ہے بیسیکلی دیکھا جائے، تبت یدا ابی لہب وتب. تو مطلب اللہ جو ہے قرآن کے اندر بول رہا ہے کہ اے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کا یہ ہو جائے، اس کی بیوی کے یہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. تو بیسیکلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے عورتیں بدوائیں دیتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ بھی بدوائیں دے رہا ہے ابو لہب کو. اور جی بالکل. رسول اللہ کا اور ایک اس کھلا میں تھا. جی اس میں ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ تو حضرت محمد کی جو یہ لکھا رہی ہے سب کچھ. تو دیکھیں میرا جو ہے وہ بھتیجا کتنا نفرت کرتا تھا، اور میں نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا. بہترین بہترین. اچھا ابو لہب صاحب، آپ کی اسٹوری جاننے سے پہلے، کیونکہ ہمارے یہاں ایکس مسلمس کے اندر جو ہے ایک کہہ لیجیے کہ ایک پرمپرا جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، یا ایک ٹریڈیشن ہے، کیونکہ کئی بار مسلمان کہتے ہیں کہ یار ایکس مسلم تو سارے جھوٹے ہوتے ہیں، پلانٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ کی شروعات یا آپ کی اسٹوری میں جانے سے پہلے، ادروائز میں تو جانتا ہوں آپ کو، ہماری تو بات بھی ہو چکی ہے، مجھے پورا یقین ہے، لیکن
مسلمانوں کے لیے اگر آپ کوئی سورہ سنا دیں قرآن سے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ آپ ایکچولی پہلے مسلمان تھے تو اٹ ول بی امیزنگ. جی آپ سورہ اخلاص سنا دوں یا سورہ فاتحہ سنا دوں، الحمدللہ سنا دوں؟ ایک کام کرتے ہیں سورہ اخلاص سنا دیں، سورہ اخلاص سنا جی دیں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بہترین. تو آئی تھنک تلفظ سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ پہلے ان کا جو جی ہے وہ بیک گراؤنڈ مسلمان تھا یا نہیں. آئی تھنک اٹس انف فار اس. دہائیاں گزاری ہم نے اسی میں اسلام میں جو ہے وہ پڑھ کے تو ہماری تو زندگی ضائع ہو گئی سمجھے اسی میں. ایگزیکٹلی. جی تو ابو لہب صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جرنی کیسے رہی. آپ پہلے مسلمان تھے، کتنے سال آپ مسلمان رہے، اور ان ساری چیزوں کی شروعات کیسے ہوئی. ایکس مسلم کا بننے کا جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اپنے اسٹوری کے بارے میں بتائیں، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. تو میں ابھی جی آپ جی کو مائک دے رہا ہوں. گو ہیڈ. جی. جی اس کا جواب بہت لمبا ہو جائے گا اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ کافی چیزیں رہ جاتی ہیں، کافی واقعات رہ جاتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میں ابھی ذہن میں آ رہا ہے وہ میں بتا دوں. تاریخ اگر آپ پڑھ لیں تو ہم جو ہے 5000 سال سے سندھی ہیں، اور 1400 سال سے کہتے ہیں، لیکن 7ویں صدی میں محمد بن قاسم آیا تھا سندھ. اور اس سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حضرت عمر کے زمانے میں 17 حملے سندھ پہ کیے گئے تھے، اور اسلام وہاں پہ کس طرح تھوپا گیا تھا یہ بھی آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا کیا ریزن تھے، کوئی زبردستی مسلمان ہوئے یا کوئی کس وجہ سے ہوئے، لیکن ان پہ تھوپا گیا تھا. اور اسی لیے پھر ہمارے جو باپ دادا ہیں یہ وہ ایک نسل چلی آ رہی تھی کہ مسلمان ہے، تو ظاہر ایک مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہی کہلائے گا جو ہے. اس کے بارے میں اگر ہمارے سندھ میں کہوں، نصیر میمن صاحب بہت ہمارے اچھے انٹلیکچوئل ہیں بات کرنے والے، تو ان کی وائف نے ایک پروگرام ہوتا ہے پاکستان میں ہی بیٹھ کے ایک بات کی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح زبردستی مسلمان کیا گیا. اگر ان کی بات یہ مین اسٹریم پہ کی جاتی نا، مین اسٹریم میڈیا پہ، تو دوسرے دن ہم ان کی قتل یا ان کے جو ہے وہ مرڈر کی خبر سن رہے ہوتے. تو اتنا وہ وہاں پہ خوف ہے. تو ہمارے جو آبا و اجداد تھے ظاہر وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن ہمارے جو سندھی ہوئے وہ سٹارٹنگ سے ہی سیکولر اور صوفیزم کے جو ہے نا قائل ہیں، انسانیت پرست ہوتے تھے. تو ایک صوفیزم انسانیت پرست کے لیے اسلام کو نگیٹ کرنا بہت جو ہے بعد میں آسان ہو جاتا ہے اگر اس نے سائنس پڑھی ہو، اس نے انسانی تاریخ پڑھی ہو. تو لیکن پھر بھی جب ہم گاؤں سے شہر آئے تو وہاں پہ اثر تو ہوا. یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یا مولویوں کا، یہ جو ہم ایک ابو قسم لہب کا میں صاحب، سخت مسلم تھا. جی ابو لہب صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کو میں یہاں پہ ایک چیز کے لیے کاٹوں گا. آپ کا آواز تھوڑا سا بریک ہو رہا ہے، تو دیکھیں اگر آپ اپنی اچھا انٹرنیٹ کو صحیح کر پائیں، اور دیکھیں سگنل کو تھوڑا اگر آپ صحیح کر پائیں. اور میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سندھ جو تھا ہمیشہ سے، ایون صوفیزم تو دیکھیں بعد میں آیا ہے، اور میں بھی سندھی ہوں، تو میں یہاں جی پہ بس اس کے اندر ایڈنگ کرنا چاہوں گا کہ سندھ کی تاریخ کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے بدھزم اور ہندوازم ملتا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. اور 7ویں صدی سے پہلے اگر آپ جائیں گے، مطلب محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ہمارے یہاں پہ بہت سارے بدھسٹ اسٹوپاز ملے، جو ایویڈنس ملی آرکیولوجی سے ثابت ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں پہ بہت سارے ہندو مندر ملتے ہیں. دیر آر مینی تھنگس. تو کہیں نہ کہیں صوفیزم تو بعد میں آیا ہے، صوفیزم تو اسلام کے بعد میں آیا، رائٹ. لیکن اس سے پہلے کا ہسٹری جو سندھ کی رہی ہے وہ ہندوازم اور بدھزم سے کنیکٹڈ رہی ہے. اینڈ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہماری ایک اپنی ایک ثقافت ہے جو بہت پرانی ہے، قدیمی ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن موہنجو دڑو کے اندر. اینڈ ہم لوگوں کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اینڈ آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ. تو بالکل اب آپ کنٹینیو کریں کہ کس طریقے سے آپ پہلے، شاید آپ نے کہا کہ آپ ولیج میں تھے، پہلے گاؤں میں تھے، پھر آپ شہر کی طرف آئے. تو پہلے تھوڑا سا وستار میں، تھوڑا سا ڈیٹیل میں مجھے بتائیے کہ آپ مسلمان گاؤں میں آپ زیادہ پریکٹسنگ تھے، شہر میں آئے تو پھر آپ نے اسلام کو سمجھا، یا کیا تھا؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے پلیز. جی گاؤں میں ہمارے ظاہر ایک آپ نے جس طرح فرمایا کہ
7ویں صدی کے بعد جو اسلام آیا، بعد میں آیا، پہلے تو ہندوازم اور بدھزم تھا. تو ہمارا گاؤں بھی اسی طرح، ہمارے قریبی ہندو بھائی رہتے تھے، ہمارے شہر جو قریبی وہاں پہ ہندو بھائی رہتے تھے. تو کوئی بھید بھاؤ اس طرح کا کچھ تھا ہی نہیں، سیکولر قسم کا سمجھے کہ تھا گاؤں تھا ہمارا. مسجدیں تو بنی ہوئی تھی لیکن ہر ایک کی مرضی تھی کہ کوئی پڑھے اور کوئی خود ہی امامت کر لے اور کچھ بھی کر لے. تو اور ہمارے جو بھی ہندو بھائی رہتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری امی جو ہے وہ ہمارے قریبی جو ہے وہ ہندو گھرانہ تھا، وہاں سے اچار لے کے آتی تھی اکثر ان سے. تو بعد میں تو وہ سارے جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے. میرے سامنے جو ہے ایک دکان پہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوتا تھا، اس کو اغوا کیا گیا. اسی طرح وہاں پہ اچھے اچھے ڈاکٹر تھے جو رات کو آپ 2:30 بجے بھی جائیں تو وہ آپ کو انٹرٹین کرتے تھے. تو وہ چلے گئے سارے اور بہت اچھا ماحول تھا. لیکن پھر یہ جو کوئی 80s کی 90s کی بات ہے کہ پہلا مولوی جو ہے نا پنجاب کی طرف سے ہماری طرف بھیجا گیا، اور وہ مولوی جو ہے آہستہ آہستہ ایک برین واش کرتے ہیں. جس طرح میں بھی بچہ تھا اس وقت، تو وہ پڑھاتے تھے، ہمیں بتاتے تھے حدیثیں یہ وہ. اور اسی مولوی کا بھی یہ واقعہ ہو گیا کہ کچھ ہی دنوں بعد، ابھی یہ میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، کوئی 30 سال یا بہت سے پہلے. تو اس وقت بھی مطلب آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی ابھی سے یہ ان کی مدرسوں میں ہے، جب سے مذہبیت بڑھی ہے یا ایکسٹریمزم بڑھا ہے، یہ شروع سے ہی حصہ ہے. تو اس وقت بھی اس نے ایک بچی سے زیادتی، ایک گاؤں کی بچی تھی، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر اس کو بھاگنا پڑا، وہ چلا گیا. اور پھر ہمارے شہر میں لائبریری ہوتی تھی، جگہ جگہ پہ ہم پڑھتے تھے. اب پڑھنے لکھے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس اسلام کی بیماری سے جو ہے آہستہ آہستہ، چاہے وہ رہتے ایسے ماحول میں ہو کہ ان کو بتانا پڑے ہم نہیں ہیں، لیکن وہ اندر سے ایتھیسٹ ہی ہوتے ہیں. تو لائبریریز وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، مولوی آنا شروع ہو گئے، تبلیغ بڑھتی رہی ہمارے شہر میں. ہمارا جو ہے وہ سیکولر سندھی جو امیج ہے وہ ختم ہوتا گیا آہستہ آہستہ. اور پھر ہم جب شہر آئے تو شہر میں بھی ظاہر ہے مجھے والد صاحب نے مدرسے وغیرہ بھیجا، لیکن میں زیادہ جاتا نہیں تھا، اور گھر پہ ہی جو میں پڑھائی کرتا تھا، اور گھر پہ ہی جو ہے میں قرآن شریف کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھتا تھا. گھر پہ ہی جو ہے میں تلفظ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا تھا، تجوید جس کو کہتے ہیں. تو لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھ پہ یہ ہوا کہ وہابزم کا جو ہے توق چڑھتا گیا مجھ پہ آہستہ آہستہ. تو میں نے داڑھی بھی رکھی. پھر میں ایک نماز پڑھنے والا، پابندیاں کرنے والا جو ہے وہ روزے کی، نماز کی، تراویح کی. تو میرے والد صاحب اس ٹائم ہوتا تھا یہ لیفٹ بھٹو کا زمانے کے بعد جو ہے وہ لیفٹ. تو میرے والد صاحب مجھے اکثر مطلب ٹوکتے تھے کہ بھائی یہ کیا تم نے حلیہ بنا لیا ہے، داڑھی رکھی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اصل تو جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دو، چوری نہ کرو، یہ جو ہے چیزیں ہیں. تو مجھے اپنے والد سے نفرت ہوتی تھی کہ یار یہ کس طرح کی باتیں کرتے. اچھا وہ یہاں تک کی باتیں کرتے تھے کہ یار یہ محمد تو اتنا عیاش تھا، اتنی اس کی بیویاں تھی، اتنا. اور یہ کربلا کا جب ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو سارا پاور گیم تھا. تو وہ باتیں میں سنتا تھا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا ان پہ، اور بہت. اور آج پوزیشن بالکل چینج ہے، وہ کہیں اور مطلب الٹے آپ اگر کہیں تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ میں نے، کیونکہ میں صوفی شاعری بھی پڑھتا تھا، ہمارے جو بھی بڑے شاعر گزرے ہیں اس طرح صوفیزم کی کتابیں پڑھتے تھے. اور والد صاحب کی دراز سے سمجھے کہ یہ لیفٹسٹ جو ہے ان کی باتیں بھی پڑھتے تھے. ابھی لیفٹسٹ بھی اس وقت جو ہے نا وہ تھوڑے سے مطلب ایتھیسم کی طرف ہوتے تھے. وہ جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ مذہب ایک افیم ہے، تو ان کا ایسا ہی نظریہ ہوتا تھا. تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بیسیکلی لیفٹسٹ. اچھا، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے ابو لہب صاحب. تو میں ہاں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والد جو تھے وہ لیفٹسٹ اور ایتھسٹ تھے، اینڈ آپ جو ہے وہ اسلام کے اندر زیادہ گھس چکے تھے. اس کا مطلب یہ ایتھیسٹ تو نہیں تھے، لیکن ان پہ اثر اس وقت تھا. یہ جو لیفٹ کا پاکستان میں بھٹو کے دور میں تھوڑا سا سوشلزم جو آہار تھا نا، اس کو لباد اسلام میں ڈالا گیا. لیکن مطلب ان کا زیادہ تو رویہ تھا وہ یہی تھا، یہ سبت حسن اور ان کو پڑھ کے کہ بھائی اسلام تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ کہ یہ جو مولوی قسم کا اسلام ہے یہ اس کے وہ خلاف تھے، اور میں اس کے حق میں تھا. ایکچولی میں ابو لہب صاحب اصلی اسلام تو وہی ہے نا جو مولوی والا ہے. ہمارے یہاں بالکل. پہ، میں سندھی ہوں، آپ بھی سندھی ہیں، تو آپ کو یہ بات بالکل پتا ہوگی اچھے سے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ایکچولی میں ملا والا اسلام غلط ہے. اصلی اسلام تو وہ صوفی والا اسلام ہے، پیار محبت والا اسلام ہے. عشق کرو، محبت کرو،
اور جھولے لال کے کلندر کی مزار پہ جاؤ اور بس رقص کرو، پیار کرو، علی سے پیار کرو، محمد سے پیار کرو، کافی یہ چل جائے گا. تو ہمارے یہاں سندھیوں کے اندر تھوڑا اس طریقے کا پتہ نہیں کیسے یہ اسلام آ چکا تھا، لیکن اصلی اسلام وہ نہیں ہے. اصلی ہاں اسلام ہاں تو وہی ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہو. تو پھر کیا بالکل. ہوا ابواللب صاحب؟ تو آپ اس کے میں جو جی. والد تھے، آپ کے جو والد تھے وہ مطلب کہ آپ کو بولتے تھے کہ بھائی کیا حلیہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ داڑھی کیوں بڑھا لی ہے، تو پھر آپ اس پہ کیا کیا کہتے تھے ان کو، وہ بتائیے. میں بس ظاہر ایک بچہ تھا، ایک سنج نوجوان تھا، اور وہ ظاہر ڈومیننٹ رہتے ہیں والد صاحب لوگ، تو میں اندر اندر تو نفرت کرتا تھا، اور کہ یہ جو ہے وہ کافر ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے ان کی سوچ ہے، یہ پتہ نہیں کب صحیح ہوں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں چینج ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میرا جو اسلام کا وہ تھا نا نظریہ، وہ بالکل الگ تھا، اپنا سا ایک بنایا ہوا تھا. گناہ جو ہے میرے لیے یہ تھا کہ بھائی کسی کو فزیکل تکلیف نہ ہو اور کسی کو ذہنی تکلیف نہ ہو، یہ گناہ ہے اصل میں. اور اچھائی یا نیکی یہ ہے کہ کسی کے لیے اچھا کیا جائے کسی کے. لیکن اور یہ بھی مجھے لگتا تھا کہ میوزک جو ہے وہ کیوں حرام ہو سکتی ہے، یہ تو بالکل حلال ہے. اسی طرح جو سائنٹسٹ گزرے ہیں، جتنے بھی احسان کیے دنیا پہ انہوں نے، وہ بھی میں رحمت اللہ علیہ ان کو کہتا تھا، اور وہ سارے جنت میں جائیں گے، اور اس طرح کی میری سوچ تھی. تو لیکن جب میں حدیثیں پڑھتا تھا تو وہ بالکل اس کے الٹ ہوتی تھی. تو میرا ایک تو اپنا قسم کا اسلام تھا، پھر اس کو میں ایک تذبذب کا شکار، ایک کنفیوژن کا شکار تھا کہ یار میں پڑھ یہ رہا ہوں لیکن سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے. اور ایک جیسے نا اندر سے کوئی کہتا ہے کہ یار کوئی کنفرمیشن کر دے کہ یہ میوزک بھی حلال ہے، اور یہ جو باقی لوگ غیر مسلم ہیں یہ جنت میں جائیں گے اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں. یہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ صرف مسلمان ہی جو ہے وہ کتنی بھی برائیاں کر لے پھر بھی جنت میں جائیں گے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو پھر اس میں ڈاکٹر خالد ظہیر اور غامدی صاحب جیسے لوگ آ گئے، تو میں نے کہا یار یہ جو ہے نا صحیح اسلام ابھی انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے مجھے. اور کیونکہ میں اس وقت فلمیں بھی بڑی دیکھتا تھا، ہمارے ہاں رواج تھا، ابھی تھوڑا سا شاید کم ہو گیا، ہم ہندی فلمیں، انڈین فلمیں جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے دیکھی جاتی ہے. تو وہ دیکھ کے بھی مجھے جو ہے اس میں عموماً سٹوری تو یہی ہوتی ہے کہ ایماندار آدمی کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے یار. تو میں سوچتا تھا یار یہ اتنے ایماندار لوگ ہیں اور یہ صرف ہندو ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اسی طرح مجھے اسکول میں اپنے دوست جو کہتے تھے کہ یار ان سے جو ہے نا وہ بدبو آتی ہے، تو مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوئی. میں نے کہا یار کیسے آتی ہے؟ یہ تو مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمارے یہاں تو ہمارے قریبی رہتے تھے گاؤں میں، اور یہاں پہ ہم آئے تو یہاں پہ ہیں تو وہ نہیں، لیکن کوئی اگر ٹیچر ہے اسکول میں تو اس کے بارے میں بھی ان کی کیا خیالات ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ مجھ میں آنے لگیں. اور پھر کچھ اور جب حدیثیں میں نے اس طرح کی پڑھی کہ بھائی دین چھوڑنے والے کو، یہ سلمان تاثیر والا واقعہ بھی ہوا تھا، ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا، اس کے اپنے گارڈ نہیں مارا تھا. کیونکہ میں پہلے وہابی تھا، اس کے بعد آہستہ جب میں نے تھوڑی سی کتابیں پڑھی نا یہ صوفیزم اور اس طرح کی، تو پھر میں بریلوی بن گیا. پھر ان کے جو ہری پگڑی والے ہوتے ہیں ان کے اجتماعوں میں جانا، ان کے جو ہے وہ تقریریں سننا، ان کے جو ہے فالو کرنا، تو اس میں بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ حد سے زیادہ جو ہے نا کیوں سر پہ چڑھا رہے. ایک تو انڈین گانوں پہ اپنے نعت بنا رہے ہیں، اوپر سے جو ہے ان کی ٹٹی پیشاب کھانے کو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بڑی وہ. میں نے کہا یار یہ حد ہوتی ہے کسی چیز کی. تو وہاں سے بھی مجھے شک محسوس ہوتا رہا. حالانکہ میں خود جو ہے وہ ایک جاننثار تھا کہ بھائی میں جو ہے نا حضرت محمد کی اس پہ حرمت پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. اور ہمارے یہاں ایک گوہر شاہی کے نام پہ کسی نے وہ بولا تھا کہ بھائی ان کا جو ہے نا چہرہ چاند پہ نظر آتا ہے. تو میں باقاعدہ گھر سے نکلا تھا تیاری کر کے کہ میں اس کو آج قتل کروں گا، اور یہی جو ہے چاہے مجھے پھر پھانسی ہو کچھ بھی ہو، میں تیار تھا کہ میں جو ہے نا حضور کی حرمت پہ جو ہے نا اپنی جان قربان کرنے کو نکلا ہوں. تو پھر وہاں پہ میں پہنچا گلی میں، پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں پھر واپس آ گیا، وہ نہیں ملا یا اس طرح کچھ ہوا. تو اس طرح اتنا بڑا وہ تھا. لیکن پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی آپ ایک طرف اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، پھر دوسری طرف آپ جو ہے وہ یہ تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی ایسا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کے نام پہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو یہ نفرت بھی مجھے آہستہ آہستہ ہوئی. پھر جب میں باہر آیا، فرسٹ ٹائم میں یورپ میں آیا، تو فرسٹ ٹائم میں نے ایکس مسلم کا نام سنا. کوئی 2012-13 کی بات ہے. ایکس مسلم کا فرسٹ ٹائم جب صاحب جی
ابو جی الاب جی صاحب، ایکس مسلم میں جانے سے پہلے مجھے آپ نے جو ابھی بات کہی نا اس کے اوپر کچھ پوچھنا تھا آپ سے کہ جی جی آپ مطلب ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے اوپر جنون سوار ہو چکا تھا اور آپ رسول اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو چکے تھے. اینڈ اگر کسی نے بلاسفیمی کی یا رسول اللہ نے کچھ بھی بولا تو آپ اس کو مارنے کے لیے بھی نکلے تھے. یہی میں نے سنا، تو بالکل یہ بات اسی طریقے سے تھی. جی بالکل. ہمارے جو دیواریں تھی وہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. وہ دیکھ کے میں بہت خوش ہوتا تھا، میرا دل بہت جو ہے نا باغ باغ ہو جاتا تھا، اور زیادہ سمجھے کہ ایک جذباتی ہو جاتا تھا کہ ہاں کوئی بس مجھے نظر آ جائے تو میں اس کو ہوں اپنی جان دینے کے لیے تیار اچھا سر، ایک ابو لہب صاحب، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ایکس مسلمز کے اندر بہت بڑی ایک تعداد ہے جو کافی پہلے کٹر ہوتے تھے، اور ایک ٹائم دیکھیں میرے خیال سے وہی ہے کہ آپ جتنا کٹر بنتے ہو اور جتنا پھر اسلام کے اندر ڈبکی لگاتے ہو گہری، اتنا ہی زیادہ لوگ چھوڑتے ہیں پھر، کیونکہ جیسے جیسے آپ جانتے ہو اس کے بارے میں اور آپ اتنا اس سے اٹیچ ہو جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، میں رسول اللہ کے تو مارنے کے لیے بھی تیار ہوں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوں. پھر جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کے کارنامے کیا تھے، پھر کیا نہیں تھا، تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ اٹھنے شروع ہو جاتا ہے، یا ہم سندھی میں جب کہتے ہیں دل کھٹو تھی ہوا، تو دل کھٹا ہونے لگ جاتا ہے. تو کامن تھنگ، یہ کافی لوگوں میں یہ چیز کامن ہے. اچھا، اس میں ایکس مسلم سے جانے سے پہلے ایک اور سوال آپ سے، کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اسکول کے اندر ہندو پڑھتے تھے بچے جو آپ کے گھر کے سائڈ پہ بھی رہتے تھے، اور میرے بھی کلاس میٹس ہندو تھے. سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر شاید جو بچے کچھ ہندو ہیں، پنجاب میں سے تو آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، اور بلوچستان کے اندر بھی اور NWFP کے اندر تو میرے خیال سے نہیں ہے. تو جو ہندو بچے ہیں پاکستان میں، کہیں نہ کہیں سندھ میں بچے ہوئے ہیں. تو آپ ان کے بارے میں ذرا بتائیے، کیا آپ کو مطلب ان سے ہیٹ کرنے کے لیے بولا جاتا تھا اسکول میں، کہیں ان کو چھیڑا جاتا تھا، ان کو تنگ کیا جاتا تھا، یا پھر ان کے لیے کیا مطلب کہ کافر کافر بولا جاتا ہے؟ مطلب واٹ واز ہیپننگ ان یور اسکول ڈیز، یا آپ کے بچپن میں یا آپ کی جوانی میں کیا تھا، ہندوؤں کے لیے کیسا رویہ تھا، وہ تھوڑا بتائیے. جی ہمارے گاؤں میں تو بالکل نہیں تھا. جو بھی ہمارے اپنی قوم کے لوگ تھے سندھی، تو وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں تھا. جب ہم شہر میں آئے، کیونکہ شہر میں ہمیں اور لوگوں سے، اور جو قوموں سے، زبانوں سے واسطہ رکھتے ہیں لوگ، ان سے جب ہمارا ہوں رابطہ ہوا، اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو اور پھر مولوی جو ہم مسجد جاتے تھے، جو خطبے سنتے تھے، جو پھر آس پاس کے لوگ، جو محلے میں دکانیں تھیں، یا جو محلے کے لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو ان کی زبانوں سے اس طرح کے الفاظ سنتے تھے کہ بھائی یہ کچھ بھی کر لیں، یہ تو جہنم میں جائیں گے، اور ہم مسلمان چاہے ہم نے گناہ کیے ہوں لیکن آخر کار ہم جو ہے وہ جنت نہیں جائیں گے. تو یہ چیز مجھے نہیں سمجھ میں آتی تھی. اسٹارٹنگ میں تو مجھے لگتا تھا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بات ہوگی. لیکن کیونکہ میں اسٹارٹنگ سے ہی وہ پہلے بچوں کی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، پھر کتابیں صوفیزم وغیرہ اس کی پڑھتے ہیں، تو میرا رویہ شروع سے تھوڑا سا چینج تھا کہ میں زیادہ وہ اٹھنا بیٹھنا میرا نہیں ہوتا تھا کہ میں ان کی زیادہ انفلوئنس ہو سکوں. لیکن ظاہر ایک وقت تو ایسا بھی بالکل آیا تھا کہ میں کٹر بن بھی چکا تھا. اور پھر بریلویوں میں ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا مطلب، ویسے تو نفرت کا اتنا اس میں نہیں ہوتا، وہابیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فرق بھی تھا کہ وہ جان دینے کو، اس کو گستاخ رسول کو تو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایسی باتیں یہ جو ہے پھیلائی جاتی وہ کم ہے کہ ہندو ایسے ہیں یا ویسے ہیں، یا وہ کافر ہیں، اس طرح ہے. کیونکہ وہ اوکے. شیعوں میں بھی پھر ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، بریلوی جو ہے وہ. اچھا، تو اب میں آگے اس کے بڑھوں گا کہ ابو لہب صاحب، پھر ایکس مسلمز کون ہوتے ہیں، اور یہ کون سی کیا چیز ہے ایکس مسلم، اور اسلام کو چھوڑنے والے لوگ اور اسلام کی حقیقت، یہ اس کے بارے میں آپ کو کب پتا چلا اور کیسے پتا چلا، اور وہ ٹائم کب سے شروع ہوا جب آپ کو اسلام کے اوپر سوال آنا شروع ہو چکے تھے؟ تو آپ اپنی ایج نہ بتائیے مجھے بھلے، لیکن آپ مجھے تقریباً بتا سکتے ہیں بھائی 25 کے بعد یا 20 کے بعد، یا ایک اسپیسیفک پیریڈ آیا اس کے بعد. تو تھوڑا سا اوور ویو دے دیں کہ وچ ٹائم، کون سا ٹائم تھا جب یہ سب کچھ اسٹارٹ ہوا اور کیسے ہوا. جی جی عقیب بھائی، صرف آپ مجھے 2 منٹ دیں گے کیونکہ یہ بہت دلچسپ داستان ہے. تو صرف 2 منٹ دیں گے تو واٹس ایپ پہ مجھے کچھ ریکارڈنگ کال آ رہی تھی، تو میں اس کو بس جواب دے دوں گا ایک. جی جی، بالکل بالکل، صرف میں دو آپ کا منٹ میوٹ بس لگاتا ہوں. مجھے. جی 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 میوٹ لگا. بالکل. تو بھائیوں،
جلدی سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کریں، اور ابو لہب صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے، تو سبھی لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی کہانی پہنچائیں. کافی انٹرسٹنگ ہے. بہت کم لوگ جو ہیں ایکس مسلم فیٹرنیٹی کے اندر سندھ سے آتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ ہمارے سندھ کے لوگ بھی جو ہیں وہ اسلام کی اصلیت کو جانتے ہیں، جان رہے ہیں اور اسلام چھوڑ رہے ہیں. تو شیئر وغیرہ کرتے رہیں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، اور انتظار کرتے ہیں ہمارے ابو لہب صاحب کا جب تک وہ آ جائیں. جی ابو لہب صاحب، آئی تھنک آپ واپس آ چکے ہیں، تو بتائیں، آپ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ ایکس مسلمس کے بارے میں پتہ چلا، اور کس وقت آپ کو اسلام کے بارے میں پتہ چلا اور کیسے پتہ چلا، تو اس کے بارے میں بتائیے. جی، کیونکہ پاکستان میں تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. ہم زیادہ تر جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ کچھ ایولیوشن پہ اتنا زیادہ، کیونکہ ہماری پڑھائی ایسی ہوتی تھی اسکول میں ادھر ادھر، تو وہاں پہ کوئی سائنس، کیونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ بھائی یہ زندگی جو ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے نہیں ہے. تو ہم اس زندگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ اس کا زیادہ کچھ اس میں، اگر پڑھتے بھی تھے تو اہمیت وہی تھی کہ بھائی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرو. اور لیکن جب میں باہر آیا، فرسٹ ٹائم یورپ آیا، کوئی میری عمر ہوگی کوئی 25 سال تک، تو میں نے فرسٹ ٹائم ایک فیس بک پہ، وہ بھی ہمارے سندھ کے ہی تھے، انہوں نے فرسٹ ٹائم فیس بک پہ لکھا تھا ایکس مسلم. تو میرے لیے تو وہ ایک نئی چیز تھی، ایک حیرانگی والی چیز تو نہیں تھی، نئی چیز تھی. تو ہمارے ساتھ جو رہتے تھے پاکستانی، وہ اس دن بہت بھڑکے، بہت جو ہے انہوں نے گالیاں دی غصے میں، اور مجھے کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا. میں حیران تھا کہ یار مجھے مطلب یہ ہے کیا ورڈ، یہ ایکس مسلم ہوتا کیا ہے. تو اس بندے سے پھر میری بات گالیاں ہی کس ہوئی. نے دی تھی؟ سوری میں سمجھا، گالیاں کس نے دی؟ مطلب ایکس مسلم کی آئی ڈی کو دیکھ کے فیس بک پہ گالیاں کون دے رہا تھا؟ ہاں، ہمارے کالج میں ہی ایک تھے ہمارے سندھ سے، گالیاں دے رہے تھے جو میرے ساتھ پاکستانی رہتے تھے. ہم اچھا اچھا. ایک 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 رینٹ پہ گھر لے کے ہم رہ رہے تھے نا جہاں پہ، تو کچھ پاکستانی رہتے تھے، وہ ان کا اردو سپیکنگ اور پنجابی سپیکنگ کچھ تھے. تو اچھا، مطلب ان کو بہت غصہ تھا اس پہ، اور مجھے مطلب ہوتا تھا کہ یار میں بھی تو مسلم ہوں، لیکن مجھے کوئی غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے، مطلب اس طرح کا ہے. تو ایک پڑھنے والا، جو شعور رکھنے والا، کتابیں پڑھنے والا آدمی نا، اس کو مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا یہ چیز پہ. تو پھر میں نے لیکن اس سے بات بھی کی، لیکن یہ میری ذہن میں ایک پکا تھا کہ بھائی قرآن شریف جو ہے بلفظ جو ہے نا، وہ 1400 سال جو پہلے لکھا ہوا ہے وہی ہے، اور اتھینٹک ہے، ڈیوائن ہے. تو میں نے اس سے ایک دن بات کی کہ یار یہ ایکس مسلم مطلب اسلام چھوڑ دیا ہے تم نے، لیکن قرآن شریف تو جو ہے وہ بالکل اتھینٹک ہے کیسے. تو اس نے کہا کہ یار تم نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے، میں نے ترجمے سے بھی پڑھا تھا بچپن میں، اور تجوید بھی سیکھی میں نے، اور یہ بھی تلاوت کے ساتھ بھی پڑھا ہے. ہاں. یس. تو اس نے کہا کہ یار بے ترتیب نہیں لگتا تمہیں؟ مطلب اس کے آگے پیچھے کچھ ہیں، کچھ واقعات شروع ہوتے ہیں، پھر کچھ باتیں اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے اور اس طرح کی. تو میں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مسلمان جو سنتا ہے نا تو سیدھے سیدھے بولتا ہے بھائی نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو، ہر ان کے دماغوں میں ایسا فٹ ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں آپ بالکل غلط کہہ رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اتھینٹک ہے، لفظ بلفظ وہی لکھا ہوا ہے. اب یہ بہت کوئی بڑی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی ہماری عقل سے اوپر ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن جو ہے نا یہ اتھینٹک ہے. لیکن کچھ عرصے بعد میری یہی باتیں جو ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ آئیں بولیں، کوئی بھی کسی کو چیز نہ کلک کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں مجھے کلک کرتی رہیں کہ بھائی اس نے ایک بات بولی تھی بے ترتیب. تو یہ تو مجھے پتا تھا کہ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی شاعر کا کلام تھوڑی، یہ کوئی شاعری تھوڑی ہے. تو مجھے تو اسی وقت لگتا تھا بھائی یہ شاعری تو ہے یار. شاعری کیا ہوتی ہے؟ آخری لفظ جو ہے نا ایک جیسے ہوتے ہیں، قافیہ اور ردیف جس کو کہتے ہیں.
تو شاعری تو یہ بالکل ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں حدیثوں میں یہ شاعری کی کتاب نہیں ہے؟ شاعری تو یہ ہے، لیکن یہ ڈیوائن ہے خدا کی طرف سے. لیکن پھر میں نے دوبارہ اس کو پڑھا کہ یہ ترتیب کا بات کر رہا تھا یہ آدمی، تو ترتیب بھی تو بالکل نہیں ہے اس میں نے جب پڑھنے شروع کیے. اور پھر میں نے جب یہ لیفٹ والوں کی کچھ کتابیں جو پڑھی تھی جس میں ایوولوشن کا ذکر تھا، انسانی شروعات کیسے ہوئی، زمین کیسے بنی، پھر انسانوں کی نیندرٹھال کتنے جو ہے وہ لاکھوں سال پہلے ہوتے تھے. اور تو اس لحاظ سے بھی آدم کی کہانی ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں ہونا ہو گیا، باقی چیزیں ہو گئی، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی سائنس میں نے اتنا زیادہ نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ باتیں بھی پھر میرے سامنے آنے لگی کہ یہ تو قصے کہانیاں ہی لگتی ہیں. اور یہ پرانے دور کی کوئی جو ہم نانیوں سے کہانیاں سنتے تھے دیو مالا قسم کی، تو بادشاہوں کی، اور جو ہے وہ جو انسانی جو لوگ نہیں ہوتے، کوئی غیر مرئی مخلوق ہوتی ہے اس طرح کی، تو یہ تو ایسی لگ رہی ہیں. بے ترتیب تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی اتھینٹک کتاب نہیں ہے. تو تب سے مجھے کلک کر دیا. اور یہ جو حرمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیونکہ پاکستان میں ایسا ماحول نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں آپ حدیث سے اس طرح کی پڑھیں، یا پھر آپ کو پڑھائی دکھائی نہیں دیتی یا پڑھائی نہیں دیتی. تو باہر ملک میں یہ بھی ہوا کہ میں نے جب حدیثیں پڑھی تو وہ جو ایک چیز رہ گئی تھی، باقی تو میں بالکل نکل چکا تھا اسلام سے کہ بھائی یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی پرانے دور کی اسٹوریاں ہیں، کوئی اس میں سچائی نہیں ہے. لیکن حرمت باقی تھی. تو وہ بھی چلتی بنی جب یہ میں نے حدیثیں وغیرہ اس طرح کی پڑھی. یہ جو بچیوں کی شادی ہے، عائشہ کی ایج ہے، اور اتنی ساری لونڈیاں، اتنی ساری وائف ہیں، اور ان کا پھر انکم کا ذریعہ بھی یہی لوٹ مار. اور تو پھر جو ہے ان کی حرمت مطلب ایک کوفن میں جیسے نیل ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہو گیا. تو وہ میں اس طرح ہو گیا. تو ابو لہب صاحب، تھوڑا سا میں آڈینس کے لیے یہاں پہ کلیریفیکیشن کرتا چلوں گا کہ عائشہ کی عمر کے بارے میں مجھے تب تک پتہ نہیں چلا تھا جب تک کہ میں نے بھی پاکستان چھوڑا نہیں تھا. مطلب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مجھے کبھی پتہ نہیں چلا کہ عائشہ 9 سال کی تھی اور رسول اللہ جو ہے وہ 54 سال کے تھے یا 53 سال کے تھے. اس کے علاوہ میں نے شیعوں کے خطبوں میں جو ہوتے تھے، وہ جب ہمارے یہاں پہ سندھ میں بولتے کنڈے ہوتے تھے، یا جب محرم آتا تھا تو شیعوں کے اندر وہ خطبے طریقے کے ان کا چلتا تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا میں نے ان کے وہاں پہ یہ بات سنی تھی کہ عائشہ نے قرآن کی جو کچھ آیتیں تھی، وہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، قرآن کی آیتیں بکری کھا گئی تھی. میں نے یہ بات سنی تھی شیعوں کے منہ سے. اور جب جو ہمارے یہاں پہ جو سنی حضرات تھے اور جو میرے گھر کے اندر جو میرے رشتہ دار تھے، ان سے میں نے کہا کہ کیا یہ بات سچ ہے، تو انہوں نے کہا یہ شیعہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ بکواس ہے، قرآن ایز اٹ از پرفیکٹ ہے، کوئی اس کی آیت نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی ہے، بالکل پرفیکٹلی پرزروڈ ہے. تو یہ بکری کی آیتیں کھانے والی بات بھی میں نے شیعوں سے منہ سے سنی تھی، اور مجھے بول دیا گیا تھا کہ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، شیعوں نے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں اور شیعہ کافر ہیں. تو بعد میں مجھے پتا چلا جب میں نے پاکستان چھوڑا، بڑے بھائی یار یہ شیعہ تو صحیح بول رہے تھے. اور عائشہ کی تو حدیث ہے، سنیوں کی کتاب میں سے حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بھائی وہ بکری اس نے تکیے کے نیچے رکھے تھے اور بکری آئے اس نے کھا لیے. بھائی بریسٹ فیڈنگ والی آیت ہے. سو صحیح بات ہے، ہم لوگوں کو پاکستان میں موقع نہیں ملتا ہے ابو لہب صاحب کہ ہم اس طریقے کی حدیثیں کو سنیں، حدیثوں کو سنیں، یا کسی کے منہ سے سنیں یا کہیں آن لائن کہیں سنیں. بہت مشکل ہوتا ہے. آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ. اچھا، تو پھر ابو لہب صاحب، پھر آپ نے کہا کہ یورپ آپ گئے. یورپ میں آپ کو سب سے پہلے ایکس مسلم ملے فیس بک کے تھرو، پھر ان کے تھرو آپ نے کچھ سوالات ان کے سنے، ان کے اعتراضات سنے، پھر آپ نے قرآن کے اوپر خود جو ہے وہ دماغ لڑایا، کہا کہ پوئٹری ہے اس کے اندر ترتیل نہیں ہے، کچھ سوالات آپ کے من میں آئے. تو آل ویل اینڈ گڈ. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حرمت مطلب کہ جو عزت تھی رسول اللہ کی، جو ریورنس تھی، وہ آپ کی آہستہ سے تب گئی جب آپ نے حدیثوں کے بارے میں پڑھا. لیکن کہہ لیجئے مجھے وہ اپنا ایک وہ پوائنٹ بتائیے کہ آپ نے کہا بس وہ بات سننے کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں بس اب ہو گیا، اسلام گیا تیل لینے، رسول اللہ بھی گئے تیل لینے، میں نہیں مانتا یہ سب بکواس ہے. ایسا کوئی پوائنٹ یا ایسا کوئی انسٹنس تھا آپ کی زندگی میں؟ وہ اگر ہو تو شیئر کریں. کہ بھائی ایک اگر پڑھنے لکھے والا بندہ ہے نا، یا شعور رکھنے والا بندہ، تو اس کے لیے کوئی ایک
ویسے تو عام لوگ جو ہے نا ایک جذبات کے تحت کچھ بھی ہو تو وہ اپنا رویہ موڈ یا جو بھی ان کا نظریہ وہ چینج کر لیتے ہیں، لیکن ایک پڑھنے لکھنے والے جو ہے ان کو بڑی دقت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی اتھینٹک سورس نہ ملے، جب تک انہیں دل سے یقین نہ ہو، تو اس طرح کی کئی واقعات ایک بہت بڑا پروسیس ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کسی نے بس ایسا سن لیا اور وہ ایکس مسلم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے، آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، آہستہ آہستہ آپ چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہو، شخصیات کو جانتے ہو. پھر اگر آپ نے انسانی رویوں کو پڑھا ہوا ہے تو آپ یہ جانتے ہو کہ اس دور میں اگر ان کی کوئی اچھی باتیں کی جاتی ہیں، مثلاً کہ یہ مکی اور صورتیں اور مدنی صورتیں، تو ان کا فرق بھی آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اگر اچھے تھے کسی کے ساتھ شروعاتی اپنے دور میں 10 سالوں میں یا میں، تو وہ کس وجہ سے اچھے تھے، کیونکہ کمزور حالت میں تھے اور بعد میں طاقت پکڑی تو وہ کیسے وہ ہو گئے. پھر 23 سال، جب 23 سال پڑھی میں نے نا علی دشتی کی، تو اس سے سمجھے کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ مجھے چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. اور حرمت کی جو تھی نا، وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالکل پتہ نہیں چلتا، پاکستان میں تو یہ بھی تھا کہ شیعہ کہتے تھے بھائی 40 پارے ہیں، یہ 30 پارے جو ہے نا یہ غلط کہتے ہیں. تو ہم کیونکہ وہابی میں تو شیعہ کو کافر کہتے ہیں، لیکن بریلوی جو ہے نا وہ شیعہ کی کبھی کبھی ساتھ بھی ہو لیتے کہ بھائی چلو یہ بھی بھائی ہیں ہمارے اور ان کے ساتھ بیٹھو. تو پھر شیعوں کے جو ہے تھوڑا سا میں قریب ہوتا تھا، تو شیعہ جو ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے وہ پھر آگے چل کے پھر جب یہ علی دشتی کی کتاب پڑھی اور پھر یہ حدیثیں بھی اس طرح کی جب سامنے آئیں، لونڈی بنانا یا جنگوں کے دوران جو ہے وہ ان کو ان کے شوہر کو قتل کر کے ان سے جو ہے وہ سہاگرات مارانا اور فوراً اور کسی کو مطلب ایک احساس بھی انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ اس نے احساس تک کا خیال نہیں کیا، ایک عورت کی کیا مرضی ہے کیا وہ تک نہیں پوچھا. تو یہ وہ باتیں تھی جو ایک آپ کہیں کہ ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ جو ایک نفرت کہیں یا یہ اینڈ ہوا اس کا. اوکے، اچھا. تو مطلب کہ ایسا کوئی پوائنٹ آپ کی زندگی میں نہیں تھا، مطلب ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، بس بیسیکلی ایک سفر تھا اور جی آہستہ 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 کر کے ملٹیپل جگہوں کو، ملٹیپل چیزوں کو دیکھتے آپ نے کہا کہ بس ہو گیا یار، ٹھیک ہے، تو جی صحیح ہے. ایک منٹ میں قید کر دوں اس میں کہ 2015-16 میں فیس بک پہ ایک اور شفیق الرحمان یا شفیق احمد کے نام سے سیکولر منچورین کے نام سے یوٹیوب پہ بھی اس کی ویڈیوز پڑی ہیں. وہ میں حالانکہ اس وقت میں بھی میں مسلم تھا، لیکن وہ باتیں مجھے بالکل سچی لگتی تھیں جب وہ سائنس پڑھاتے تھے اور کہتے اللہ کو وہ اللہ صاحبہ کہتے تھے کہ اللہ صاحبہ جو ہے نا یہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں. تو وہ بھی مجھے دل سے لگتی تھی باتیں کہ یار یہ تو صحیح ہے، حالانکہ میں مسلم تھا. اب یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی دل سے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی یہ دین اسلام جو ہے وہ ساری سٹوریز ہیں، لیکن ایک حرمت جو بنی رہتی ہے نا شروع سے آپ کے دل میں حضرت محمد کے بارے میں، وہ جو ہے وہ بہت لیٹ آخر میں ختم ہوئی. وہ جب رائٹ. باہر میں ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، یہ وہ واقعات کو سمجھا ہے، کیونکہ اس کی بھی وہ تعویل نکال لیتے ہیں نا بھئی اس دور میں یہ تھا، اس دور میں وہ تھا. تو پھر ہم زیادہ غور کرتے ہیں انسانی رویوں پہ کہ بھائی پھر آپ کا محمد جو ہے یا آپ کے جو ہے وہ جس کو آپ عزت دے رہے وہ دوسروں سے الگ کیسے تھا، اچھا کیسے تھا، پھر ہم اس کو کیسے عظیم انسان یا نبی یا رحمت اللہ یہ وہ مانے. تو اس طرح کے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ ایکس مسلم ہوتا ہے کوئی. نہیں، آئی ایگری وتھ یو. اچھا ابوالہب صاحب، چلیں یہ تو آپ نے ایک اپنا بتایا کہ کس طریقے سے آپ اسلام سے ہٹ کے اور ایکس مسلم اور ایتھیزم کی طرف بڑھے. میں یہ جاننا چاہوں گا جو کہ ایک ہر ایکس مسلم کے زندگی میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، میری زندگی بھی کہہ لیجئے کہ اس کی وجہ سے جو ہے تہس نہس ہو گئی تھی، تو اس کے اوپر میں روشنی آپ سے ڈلوانا چاہوں گا کہ واٹ ہیپنڈ آفٹر ورڈس، بعد میں کیا ہوا جب آپ ایکس مسلم بن گئے؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتایا یا آپ نے اس کو راز ہی رہنے دیا؟ اور اگر آپ نے بتایا کہ میں بن گیا ہوں تو ان کا کیا اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ ری ایکشن تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ لیفٹسٹ تھے، تو ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا، آپ کے دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں.
جی جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے بچپن میں ان کی ایسی ایسی باتیں سنی تھی جو لیفٹسٹ اور ایتھیسزم کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن بعد میں وہ بھی جیسے اسٹیٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، جیسے مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ظاہر ماحول کا اثر ہوتا ہے، تو پھر بعد میں وہ بھی جو ہے نا ایک اسٹاؤنچ قسم کے مسلم بن گئے، جو ہے داڑھی تو انہوں نے نہیں رکھی، لیکن مسلم جو ہے وہ ایسے کٹر قسم کے تھوڑے سے تھے. چلو تھوڑا سا وہ آپ اس کو دیں گے کہ انہوں نے پڑھائی لکھائی کی تو وہ نہیں ہوئے. میرا اگر مجھ میں اگر یہ چیز آئی ایتھیزم کی، تو میں نے سب سے جو ہے وہ راز میں رکھی چیزیں، کسی کو بتائی نہیں، فیملی کو. مجھے پتا تھا کہ کیا ری ایکشن آئے گا. اور تو باہر ملک جب میں آیا، کیونکہ میں ایک دفعہ آیا تھا، پھر مجھے واپس جانا پڑا تھا، اور پھر میں دوبارہ آیا تھا، تو ابھی تک میں نے نہیں، میری فیملی کو بالکل نہیں پتا ہے. کبھی کبھی اگر کوئی بات میں لکھتا ہوں، میرے والد صاحب کو بہت پہلے میں نے لکھی تھی، تو اس پہ بہت تھرڈ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہ کڑا ری ایکشن آیا تھا. تو پھر ان کی کیونکہ عمر بھی ہے، اور پھر وہ ہارٹ پیشنٹ وغیرہ تو ہیں، اور اس طرح میری امی جو ابھی تک مجھے وہ بولتی رہتی، بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں کرتے. تو ان کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر بتا دیا تو یہ ری ایکشن ہوگا، وہ ری ایکشن ہوگا، تو وہ میں نہیں بتاتا ان کو. تو وہ کیا بات تھی جو آپ نے اپنے والد کو کہی تھی جس کے اوپر بہت کڑا ری ایکشن آیا تھا؟ ایسا آپ نے کیا کہا تھا؟ مطلب آپ نے میں ہند میں نے کہا؟ جی اکثر وہ مجھے بھیجتے رہتے تھے واٹس ایپ پہ، یہ جو لوگ ان کو بھیجتے ہیں، حدیثیں ہو گئی، کوئی باتیں ہو گئی اس طرح کی نا، وہ اکثر بھیجتے رہتے تھے مجھے. تو میں نے کہا چلو یار، والد صاحب یہ بھیجتے رہتے ہیں، باتیں تو جو بھی ہیں ان کی، میں اس پہ مجھے غصہ بھی آتا تھا، میں ریکارڈنگ بھی اس پہ کر دیتا تھا کہ یہ تو غلط بات ہے، اس طرح تو ہے ہی نہیں، یا آپ نے جو ہے وہ کہاں سے سنا ہے، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن ایک دفعہ میں نے بس وہ ایک اچھے طریقے سے ایک تاریخ جو ہے تھوڑی سی لکھتی کہ بھائی 200 سال جو ہے کے بعد، حضرت محمد کی 200 سال بعد جو ہے وہ لکھی گئی جو بھی تاریخ تھی یا جو بھی ہے. تو وہ ایک وہی، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ 1200 سال کی تاریخ اسلام کی کیا ہے، کیونکہ ہم ایک گروپ میں بھی ہوتے تھے، فری تھنکرز، پاکستانی فری تھنکرز میں، تو اس میں بہت کچھ میں نے پڑھا تھا تاریخ کے بارے میں. تو تھوڑا سا وہاں سے میں نے ایک طریقے سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اور اپنا بھی کچھ ایڈ کر کے کچھ چیزیں، تو وہ ایک جواب کے طور پہ ان کو لکھی تھی. تو پھر ان پہ وہ غصہ ہو گئے کہ یہ تم کس طرح کی سوچ پہ چل رہے ہو، اور تم ہماری خاندان کی عزت کو مٹی میں ملاؤ گے کیا، تم جو ہے وہ ہمیں کہاں کا چھوڑو گے، اور تمہارے سے ہی ہماری جو ہے وہ یہ عزت چلتی ہے، اور یہ ہے وہ ہے، تو تم جو ہے اس کے خلاف ہو گئے ہو. اور تو پھر وہیں سے ہی میں نے، پھر وہ ہائپر بھی ہو رہے تھے، اور گھر والوں نے بھی مجھے کہا کہ یار تم کس طرح کی باتیں لکھ رہے ہو. ان کو جو ہے نا وہ گروپ میں نے ایڈ کیا تھا ان کو، تو میں نے وہ گروپ ہی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا سارا. تو اچھا، یہ بات تھی. اوکے. اچھا، ایک اور سوال میرے من میں آ رہا تھا. تھوڑا میں پیچھے جاؤں گا اس چیز کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ آپ کے روم میٹس جو تھے وہ اردو اسپیکنگ تھے یا پنجابی تھے. یار میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ابو لہب صاحب، اس کے اوپر آپ سے روشنی میں چاہوں گا، اس کے اوپر آپ بات کریں. کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایز پاکستانیوں کے اندر، دیکھیں ٹوٹل میرے حساب سے 4 میجر قومیں رہتی ہیں پاکستانی کے اندر. سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں اور بلوچ ہیں. پھر اس کے اندر ایک سب سیکٹ اور آتا ہے معاذر کا، مطلب کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کا جو ہجرت کر کے انڈیا سے آئے تھے، بالکل. یو پی بہار کی سائڈ سے موسٹلی. تو یہ 5 قومیں لگا لیجیے آپ، چلے 4 نہیں تو 5. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے ایسا پایا ہے ابھی تک کہ ان 5 میں سے سب سے جو ہے نا بے دین یا اسلام کے معاملے میں سب سے کمزور، اور کہہ لیجئے کہ اسلام سے سب سے دور سندھی کیوں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ سندھی لوگ اتنے زیادہ کٹر نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ جتنا میں نے دیکھا ہے پنجاب یا اردو اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں یا پٹھان ہوتے ہیں. پٹھان جی کے اندر اسلام زیادہ حد سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پنجابیوں کے اندر بھی دیکھیں گاؤں دیہات میں شاید پنجابی اتنا زیادہ اسلام کو فالو شاید نہ کرتے ہوں، لیکن شہروں کے اندر مطلب پراپرلی چلتا ہے. اور اردو اسپیکنگ کے اندر بھی میں نے کراچی میں بہت ٹائم رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اسلام از ایکچولی ویری مچ پریویلنٹ کمپیئر ٹو سندھیز. ہم سندھیوں کا میں نے دیکھا ہے کہ یار وہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں،
وہ ان کے ساتھ جو ہے دوستی یاری بھی رکھ لیتے ہیں. داڑھی نہیں رکھتے ہیں. ہم سندھیوں کے اندر مونچھ رکھنے کا رواج ہے. اگر آپ گاؤں میں جاؤ ہوں، گے ہوں، یا شہروں میں رہو گے تو سندھی آدمی جو ہوتا ہے وہ مونچھ رکھتا ہے, وہ داڑھی نہیں رکھتا. موسٹ آف دا ہوں، ٹائمس سندھی مونچھ رکھتے ہیں, اور اسلام میں تو مونچھ کاٹنے کا ہے اور داڑھی بڑھانے کا ہے. تو سندھیوں کا اپنا ہی ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے اسلام. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار, صوفیزم اپنا ایک قسم کا ایک اسلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اور درگاہوں پہ ہم سندھی زیادہ جاتے ہیں, دھاگے پہنتے ہیں ہندوؤں کی طرح. ہماری درگاہوں کے اندر اسپیشلی لیٹ سے کہ کلندر لال شہباز کی درگاہ اندر وہ ہندو مندر کی طرح گھنٹی لگی ہوئی, آپ گھنٹی بجاتے ہو پھر درگاہ کے اندر جاتے ہو. بیسیکلی وہ ایک طریقے سے آپ لے لو کہ سندھیوں کا ایک عجیب قسم کا اسلام ہے, جو کہ دوسری جگہ پاکستان میں مجھے کہیں نہیں ملا. میں پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اور میں بلوچستان, تینوں جگہوں پہ جا چکا ہوں, تو ویسا اسلام مجھے کہیں نہیں ملا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یار ایسا کیوں ہے کہ سندھی جو ہے وہ زیادہ کٹر نہیں ہے, اور سندھ کے اندر یہ اس عجیب قسم کا اسلام ایسا کیوں ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کہ بھائی آپ نے بہت مجھے کوئی دلچسپ واقعات بھی یاد دلا دیے ذہن میں. پتہ نہیں میں سارے بول سکوں گا یا نہیں, جو بھی یاد آیا. تو سندھی کیونکہ شروع سے ہی پڑھے لکھے تھے جو ہے وہ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب پارٹیشن ہوا اس میں سب سے زیادہ جو ہے پنجاب میں اور اس طرف قتل عام ہوا, ہمارے سندھ میں بہت کم ہوا. یہ بھی اس کی وجہ تھی کہ وہ پڑھے لکھے. اور کراچی کی آپ کو بتا دو, آپ ہسٹری دیکھیں 51% ہندو تھے. اور پھر جب ان کو جانا پڑا یہاں سے, اور وہاں سے جو لوگ آئے تھے لٹے پٹے, اور بعد میں ہم نے رویہ بھی ان کا ایسا جھیلا کہ ہم سندھیوں میں جو بھی انڈیا سے آئے تھے ان کو اپنے گھر دیے, اپنا سب کچھ دیا. لیکن ان کے یہی تھا کہ بھائی یہ لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. خود اس کا مجھے یورپ میں بھی ایک احساس ہوا, جو میرے ساتھ رہتے تھے اردو بولنے والے. میں اب سب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے ان کی جو سوچ ہے, تو جو ہم نے بھگتا ہے جو رویہ ان کا, وہ تو مجھے بولنا پڑے گا کہ بھائی یہ لوگ کہتے تھے ہم نے ان کو بتایا ہے, پڑھایا لکھا ہے, یہ تو جاہل تھے. اور ہمیں ایک ہندو مطلب ایک انڈیا کی طرف رخ رکھنے والا جو ہے, رجحان رکھنے والا, یا پھر غدار, یا پھر اس طرح کا جو ہے نا سندھیوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسلم بھی اتنی خاص نہیں ہوتے, اور یہ جھکاؤ ان کا ان کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں سب سے زیادہ جو اخبار تھے وہ سندھی تھے, لٹریچر جو تھا وہ سندھی تھا. اور کسی قوم کے پاس جو ہے نا اتنا اعلیٰ ادب, لٹریچر اور تاریخ اور یہ بہت ساری شخصیات ہے جو میں گنوا سکتا ہوں, وہ ہمارے سندھ تھے. اور ہمارے جو ہندو سندھی تھے وہ بہت ویلفیئر کے کام کرتے تھے, اسکول بناتے, اسپتال بناتے, بہت کچھ ڈیولپ کیا انہوں نے. کراچی کے جو میئر تھے ایک ہندو تھے جو, جب تو بہت, اور گنگا رام ہاسپٹل ابھی تک جیسے آپ چل رہی ہے وہاں پہ. اسی طرح آپ اگر امر جلیل صاحب کی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں, اس میں وہ بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے, ہسٹری میں لے جائیں گے. میں تو اور ہمارے جو میں بتا سندھی ہیں, دیتا ہوں. ہمارے ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو ہے نا اتنا اس ٹاؤن قسم کا جو ہے مذہبیت نہیں تھی. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے, میرے ماموں اور چاچو جو ہے آپس میں اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے کہ یار, اور میں خود سنتا تھا, میں حیران ہوتا تھا, مطلب کہ یار یہ اگر اور کوئی لوگ سن لیں نا تو ان کو تو یہ ابھی, تو وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یار یہ محمد اللہ نا جو ہے آپس میں لڑ پڑیں گے, کیونکہ چابی تو اگر اللہ کو وہ بہت پیارا ہے تو چابی تو اس کو دے دی ہے اس نے. ابھی اس کی مرضی ہے, جس کو چاہے جنت میں. ابھی اللہ اگر اعتراض کرے گا نہیں اس کو نہیں چھوڑنا, اس کو نہیں چھوڑنا, تو وہ تو اس کے پاس چابی ہے, وہ تو کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے, تو وہاں پہ تو اس کی نہیں چلے گی. تو اس طرح کے جو ہے قصے, پھر ہم جو صوفی فقیروں کے, وطائف فقیر کے جو ہے قصے, ایک دو قصے میرے ذہن میں آ رہے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں وہ سنا دوں. تو یہ مذہب کا یہ تھا ہمارے یہاں. تو اچھا, آپ ہی کی بات میں کچھ میں ایڈ کروں گا کہ حیدرآباد کے اندر ہمارے یہاں پہ لالا لجپت رائے روڈ ہے, ہندو روڈ. بیسیکلی آج بھی اس کا نام ہندو بندے کے اوپر رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ راجپوتانہ ہاسپٹل ہے. ہمارے یہاں پہ ابھی بھی, آپ نے جیسے گنگا رام کا نام لیا, تو سندھ کے اندر ابھی بھی بہت سارے وہ جگہیں اور چیزیں موجود ہیں جو انڈیپینڈنس, پاکستان کی آزادی سے پہلے یا ہندوستان کی آزادی سے پہلے, پارٹیشن سے پہلے کی بنائی ہوئی ہیں, اور ہندو سندھیز نے بنائی ہے, ہندو سندھیز بالکل نے بنائی ہے. اور آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ. لیکن یار اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی کہ ہم سندھیوں کو ہمیشہ سے ایسا ہی سمجھا گیا کہ یار یہ کافر ہے. اور آپ نے جو بات کہی نا, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ایکچولی. میں بھی باہر جب آیا تھا تو ایک
اردو اسپیکنگ تھا، میرا کلاسمیٹ تھا، وہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا، وہ جو ہے بھائی وہ روزے بھی رکھتا تھا، سب کچھ. اور ان کی نظر میں آپ دیکھیں، جو سندھی میرے روم میٹس تھے یا کلاس میٹس تھے، ہم لوگ تو مطلب کہ یار ہمارا اپنا ہی اسلام ہوتا تھا. تو جاتے تھے نماز کے لیے، جاتے تھے، مطلب کہ جمعے کی نماز پہ چلے گئے تو ٹھیک ہے، ویسا کچھ زیادہ وہ سین نہیں تھا. تو وہ تو بولتے سندھی تو کافر ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا بولتے تھے یار. ہاں یہ بالکل. ہم لوگوں کو کافر بولتے تھے، تو ہم بھی کم نہیں ہوتے تھے، وہ الگ بات ہے. ہم کئی بار جو ہے اچھا، آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو، اس کو آگے بڑھاتے ہیں ابو الہب صاحب. تو آپ کی اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ تو آپ اسلام آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ اس وقت ایگنوسٹک ہیں، ایتھسٹ ہیں، یا آپ نے کوئی اور ریلیجن، بدھسٹ بنے یا ہندوازم کی طرف گئے یا کرسچن بنے؟ کیا ہے ابھی آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ میں اگر کہوں تو میں نے بہت بدھ مت کو اور ہندو مت کو بھی بہت اچھے ان کے خیالات ہوتے ہیں. اور پاکستان میں رہ کے میں نے جب ریلیجنس کو میں پڑھتا تھا، میرے پاس گیتا بھی ہوتی تھی. تو لوگ کہتے تھے یار یہ تمہارے پاس کیوں ہے، تم تو فوراً جو ہے نا کافر ہو جاؤ گے، یہ چیزیں تمہیں جو ہے نا گمراہ کر دیں گی. تو اس وقت بھی میں حیران ہوتا تھا کہ یار ان کو مطلب اس میں اتنا کچھ مطلب اسلام میں ہے نہیں کہ ان کو خطرہ ہو جائے گا اس جو ہے صرف میرے پڑھنے سے. اور کہتے تھے کہ یہ کس طرح کی تم کتابیں پڑھ رہے ہو. میں ہر قسم کی مطلب یہ تورات وہ بھی تھی میرے پاس، اور وہ بھی گیتا بھی تھی، تو میں پڑھتا رہتا تھا کمپیریٹیو ریلیجنس وغیرہ ان کی باتیں. تو باتیں اچھی ہیں، مطلب جو انسانیت کے لیے جو بھی ہے. اور کرسچینٹی کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، جو بھی ان کی آرتھوڈاکس قسم کی تھی. اور اس میں جو ایک بات مجھے بڑی دل کو لگتی تھی کہ بھائی ایک گال پہ آپ کو کوئی مارے تو دوسرا پیش کر دو. میں سمجھتا تھا کہ اسی وجہ سے جو ہے نا عیسائی مسلموں سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ فلسفی ان کو ٹچ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن جب مسلم تھا تو یہ بھی سوچتا تھا کہ یار یہ کیسی فلسفی ہے نا، اس پہ مار کھاتے رہو. اور اسلام میں تو یہ ہے کہ بھائی آنکھ کے بدلے آنکھ، اور خون کے بدلے خون، عورت کے بدلے عورت. لیکن پھر یہ بھی عقل میں بات آتی تھی کہ پھر عورت کا کیا قصور ہے، اگر ایک کی عورت اپنی دوسری کی بھی آپ مار دو. تو یہ ہے کہ ایک جو ہے ایسا بندہ جس کو ہر چیز اس نے کی ہو، تو وہ اس کی پوزیشن بیسٹ جو ہوگی وہ ایگنوسٹسزم ہی ہوگی. تو تو اس وقت وہی میری پوزیشن ہے. آپ ایگنوسٹک ہیں؟ جی، کیونکہ بہت کچھ جتنا انسان پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں نے کچھ نہیں پڑھا، ابھی بہت سمجھے کہ بہت کچھ پڑھنا ہے، جاننا ہے. بہترین. ایکچولی میں یہی صحیح، ابو الہب صاحب یہی صحیح ہے. میں بھی اسی چیز کے اندر مانتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور وہ انسان ہی کیا جو صرف جلدی سے ایک نتیجے پہ پہنچ جائے. تو لائف از لرننگ، اور آپ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہو. آپ کسی بھی چیز کو ایک جگہ پہ روک مت دو کہ ہاں بس مجھے پتا چل گیا کہ ہاں بھائی خدا ہے، یا اس والے مطلب تو خدا ہے. نہیں، میں ڈھونڈتا بالکل رہوں گا، میں ڈھونڈتا رہوں گا، میں ڈھونڈتا رہوں گا. تو یہ انسان کی نیچر ہی ایسی ہے. بٹ بالکل. تو چلیں، یہ تو آپ کی ہو گئی، اس پر پوزیشن ہو گئی. اچھا ابو الہب صاحب، مجھے آپ کا تھوڑا اور بتائیں کہ ایکس مسلم بننے کے بعد آپ کو کوئی دشواری آئی؟ چلو فیملی میں سے تو چلو آپ کو آپ نے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور دشواری یا کسی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہو، یا کچھ اور مسئلے مسائل آئے ہوں، اس کے بارے میں بتائیں. سر دشواریاں تو بہت آئیں. ایک تو فیملی کی طرف سے، ان کو کیونکہ پتہ نہیں تھا، پھر وہ جیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور پھر آپ کی شادی اور بچے ہوتے ہیں، تو ایک تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی حق جتانا، یا پھر پراپرٹی قسم کی وہ ایک سمجھتے ہیں بچوں کو. تو میں یورپ آیا تو پھر پہلی بار تو میں اکیلا آیا تھا، پھر میں فیملی کو بھی لے آیا تھا. تو میری فیملی بہت خوش تھے. مطلب ہم لوگ ہر جگہ جاتے تھے، حلال حرام کا کوئی چکر نہیں تھا. ہم ہر چیز لے کے کھاتے تھے، کوئی وہ نہیں تھا. برگر کنگ گئے، میکڈونلڈ گئے، فیملی سے ایکٹیویٹیز مراد پہ گئے، آپ کے بچے، ابو، یا وائف. آپ کی وائف؟ ہوگی فیملی سے مراد آپ کی جی جی وائف اور بچے کی بات کر رہے ہیں. اوکے جی، ٹھیک ہے، وائف اور کنٹینیو. بچے مطلب یورپ تو ظاہر ہے انہیں کو میں ساتھ لے آیا تھا. اور والد صاحب اور ان کی طرف سے جو بعد میں ان پہ اثرات ہوئے، انفلوئنس ہوا، جو فون
کے ذریعے کہ بھائی ان کو کب تم پڑھاؤ گے، ان کو قاعدہ کب شروع کراؤ گے، ان کو یہ چیزیں. اور پھر ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہے وہ آئے بھی گھر پہ. تو اس کے بعد سے مجھے بڑا دکھ ہو گیا ایز اے والد کہ یار میرے بچوں کو کتنے مطلب ان کی معصومیت جیسے نا وہ چھین لی گئی ہے، کہ وہ کتنی خوشی سے چلتے تھے، میکڈونلڈ چلتے تھے، برگر کنگ چلتے تھے، ایکٹیویٹیز جو اسپورٹس کی ہیں ان میں ان کو بڑا انکریج کرتا تھا، ایونٹس پہ جاتے تھے، میوزیکل ایونٹس یہ وہ. لیکن ان کی یہ پڑھائی کے بعد، ان کی یہ بتانے کے بعد کہ بھائی قاعدہ پڑھو، یہ قرآن شریف پڑھو، یہ ہے یہ جو ہے نا دنیا کی یہ اہمیت نہیں ہے، یہ چیزیں میں نے کیونکہ خود ڈومینیٹ میرے والد صاحب مجھ پہ رہے تو میں نے اب نہیں سوچا کہ میں اپنے بچوں پہ ڈومینیٹ رہوں. میں ایک ایز اے فرینڈ، ایز اے دوست جو ہے نا ان کو ہر چیز کے بارے میں واقف کراؤں گا. کوئی ان کو آئیڈیولوجی نہیں دوں گا کہ آپ اس کو عمل کرو یا اس کو، وہ ان کی مرضی ہے جس طرح بھی وہ جائیں. لیکن یہ مجھے دکھ ہوا کہ مطلب ان کو انفلوئنس ایسا کیا گیا کہ پھر وہ حلال حرام ڈھونڈنے لگے. وہ ایک ایپلیکیشن انہوں نے اپنے فون میں کر لیا کہ ہر چیز دیکھتے اس پہ دیکھتے یہ حلال ہے نہیں ہے حلال. اور اسی طرح میکڈونلڈ یہ وہ جو بھی جہاں پہ ہیں اچھے ریسٹورینٹس ہیں، فائیو گائز ہے یا بہت سارے ہیں یہاں کے جو ان کے جو نیٹو ریسٹورینٹ ہے بڑے اچھے جو ہے، جرمن ہو گئے، فرینچ ہو گئے، اٹالین ہو گئے، وہاں چلنا انہوں نے بند کر دیا. پھر ان کی ایکٹیویٹیز میں دلچسپی کم ہو گئی. ان کا جو ہے اٹھنے بیٹھنے کا اتنا جو ان میں ایک دیکھتا تھا میں کہ انرجی قسم کی نا وہ ایک کم ہونے لگی. وہ اس سے مجھے اپنا بچپن یاد آیا کہ میں بھی اسی طرح تھا کہ بھئی یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب کچھ مرنے کے بعد ہے، تو میں کیوں محنت کروں، کیوں یہ جو ہے وہ یہ کروں وہ کروں. تو یہی چیز جب میں بچوں میں دیکھتا ہوں تو یہ دشواری ایک ذہنی طور پہ مجھے ہوتی ہے کہ بچے جو ہے انفلوئنس ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ہیں تو کیا پتا وہ کچھ ریشنلٹی کی طرف بھی جائیں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں بھی جو ہے مسلمانوں کی کیا کرتوت ہیں دیسیوں کے، اور پھر کس طرح اسلامو فوبیا، اور پھر کس طرح پروپیگنڈا کو یہ جو یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کیا. اب میرے بچہ ہے وہ بھی سارا دن ان کا وہ دیکھتا رہتا ہے. تو یہ چیز تو میرے لیے دشواری ہے. اوکے، میں یہاں پہ آپ کو کاٹوں گا. آپ ان کے والد ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ فادر ہیں، اور آپ کے جو فادر ہیں مطلب کہ جو ان کے دادا ہیں وہ تو سندھ میں ہے، پاکستان میں ہے. تو آپ اس چیز کا کنٹرول کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو اسلام کی گندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں، حلال حرام کو ان کو بولے کہ بھائی یہ سب بکواس ہے، بھائی کیوں مانتے ہو ان چیزوں کے اندر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ ان کو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ سر ایک تو میری وائف مسلم ہے، پھر وہ جب آہستہ آہستہ یہ یہاں پہ ہم لوگ دیسیوں کی کرتوتوں کی بات کرتے ہیں نا، یہاں پہ جو مسلموں کی کرتوتوں، تو پھر اس میں بھی ایک وہ بھی ایک طرح کے جو ہے نا ایک انفلوئنس ہوتی ہے. ایک یوٹیوبر جو بھی یہاں کے مسلم ہیں ان سے تو وہ بھی ہمیں غلط سمجھتی ہے کہ یا آپ لوگ غلط ہو جو ہے وہ، اور میں بچوں کو ایسا نہیں ہونے دوں گی. تو ایک ٹسل سا چلتا رہتا ہے کہ بھئی ہم تو اس کو جو ہے نا ہم تو ان کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بیٹھیں گے. پھر میں نے کہا بھائی کیوں آئے کیوں پھر یہاں پہ ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ تو انٹیگریٹ آپ نہیں کی کرنا، اسیملیٹ نہیں کرنا. سر یہی جی سارا تو اس مسئلہ ہے کہ طرف سے ہے دیکھیں، مشکل. میں یہاں پہ آپ کی پرسنل اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ سر اگر آپ کو اسلام اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر یو شوڈ بی لیونگ ان مے بی افغانستان، جہاں پہ پراپر اسلام چلتا ہے. آپ یورپ آتے ہو، یورپ آنے کے اندر آتے ہی آپ کو جو ہے اسلام اور شریعہ اور اسلام کتنا اچھا یاد آ جاتا ہے، اور پھر آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو یورپین ویلیوز نہ سکھا کے بلکہ اسلامک ویلیوز سکھاؤ، جس سے آپ بھاگ کے آئے ہو فرسٹ ہینڈ. بالکل تو یار بالکل یہ تو ایک ناانصافی ہے بچوں کے ساتھ. اور وہ دیکھیں نا، اس وقت دنیا جو ہے وہ بہت آگے تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ کندھے سے کندھا اگر نہیں ملائیں گے سوسائٹی کے ساتھ تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. بھائی یہ اسلام ایک طریقے سے آپ کے بچوں کو پیچھے رکھنے والی چیز ہے، وہ آگے نہیں بڑھنے دے گی، کیونکہ سوچ وہ ریشنلٹی نہیں آئے گی تو پڑھائی سائنس میں اس کا دماغ نہیں چلے گا، وہ ہر چیز میں بالکل اللہ کو اور محمد کو لے کے آئے گا. بالکل تو بالکل. مجھے تو ابھی حیرت ہے عبداللہ صاحب، آپ جیسا اتنا پڑھا لکھا آدمی اور ریشنلٹی والا آدمی، آپ کی وائف کے ساتھ آپ نے کوشش نہیں کی کہ ان کو بھی جو ہے اسلام کی سچائی کے بارے میں اور اس چیزوں کی طرف لے کے آئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے اکثریت ہوتی ہے نا مسلمانوں کی کو وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. وہ ہم ان کو جب یہ باتیں بتاتے ہیں وہ دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے.
وہ ایک بیچ والے راستے، ایک منافقت یا ہپوکریسی والے راستے پہ ہوتے ہیں. ایک طرف ہمیں برا کہتے ہیں، دوسری طرف ملوں کو برا کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں، اسلام تو ایسا نہیں ہے. بھائی پھر پڑھو، آپ دیکھو، جانو. اگر آپ وہ پریکٹس کرو، اگر آپ مسلم ہو تو اس حساب سے چلو. لیکن وہ بھی ان کو نہیں جاننا پڑھنا، اور ایک بیچ والی پوزیشن پہ وہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ٹرائی تو کیا جاتا ہے بہت. ابھی اتنا ایکسٹریمزم پہ بھی وہ نہیں ہوتے، اور اتنا بالکل ہی جو ہے وہ، لیکن اس سے اثر جو ہے نا وہ پڑتا ہے. جو ماحول ہوتا ہے اس کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے. تو بچوں کا مستقبل ظاہر ہے پھر اس حساب سے ہی اگر ریشنلٹی کی طرف نہیں جانا ان کو، تو وہ پھر ابھی جیسے میرے بچہ ہے وہ روزے شروع کر دیے، اتنا کمزور ہے پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے. اور میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ اس کی ہسٹری بھی بتائیے، بھائی روزوں کی یہ ہسٹری ہے، اور آپ کو اتنی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، آپ کے یہ ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ ایک طرف سے میری باتیں ہیں، دوسری طرف سے ان کو کال پہ کال آتی ہیں، اور پھر انفلوئنس کرنے والے ہیں. پھر ان کی ماں اس طرح کی باتیں بتاتی ہے. تو ڈیسائیڈ تو بچے اس عمر میں شاید نہیں کر سکتے، وہ آگے چل کر ہی کریں گے جب کوئی 18 سال یا ان کی تھوڑی سی شعور وغیرہ آئے گا. تو اب تو انہیں پہ لیں گے. لیکن ظاہر ہے اس کا اثر تو اس وائرس کا اثر تو ان پہ ہوگا، کہ ان کی زندگی تھوڑی سی جو ہے وہ ریجڈ ٹائپ ہو جائے گی. اوکے، چلیں یہ تو اب آپ کی پرسنل فیملی کا ہے، اس میں زیادہ کچھ کمنٹس نہیں کروں گا. میں امید کروں گا کہ کبھی آپ کی وائف ایکس مسلم کنٹینٹ کو دیکھیں، اسلام کے بارے میں تھوڑا سمجھیں، ان کو سورہ نساء پڑھائیں کہ یار کس طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ عورتوں کو کیا کیا کہا ہوا ہے، اور مردوں کو کس طریقے سے اختیار دیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے شاید ان کا دماغ کھلے. سر میں بٹ بہت دفعہ اس کو جو ہے نا بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ بھائی اگر میں مسلم شوہر بنوں نا تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے. اور میں کس طرح ہوں دیکھو، کہ میں نے آج تک تمہیں یہ تک نہیں کہا ہے کہ تمہارے یہ فرائض ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں اسلامی کے مطابق. میں نے یہ تک نہیں کہا. تو لیکن اس کو میں نے بہت ابو دفعہ کہا ہے. لیکن وہ انفلوئنس بھی آپ دیکھیں نا، کہ مین اسٹریم میڈیا جو پاکستانی ہے وہ ابھی تک وہ دیکھتی ہے، تو اس میں خود عورتیں پولیگامی کی سپورٹ کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کو دوسری شادی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اب ایک طرف یہ اس کے خلاف ہے، دوسری طرف یہ ان سے انفلوئنس بھی ہوتی ہے. تو ایک بیچ میں ہے کہ ان کو پڑھنا بھی نہیں ہے اسلام، اور ہم پہ بھی تنقید کرنی ہے. تو اس لیکن طرح کی ابو الہب صورت ہے. صاحب، آپ کو میں اسلامک شریعہ کے حوالہ کچھ دوں گا، چاہے تو آپ کنفرم کر لیجئے گا. تو جیسے کہ آپ کی پوزیشن ہے بیسیکلی یو آر آؤٹ آف اسلام، ٹھیک ہے، آپ ایتھسٹ ہو یا آپ ایکس مسلم ہو، مرتد ہو آپ. تو بالکل اسلامک شریعہ کے حساب سے آپ کے جو وائف ہے ان کے ساتھ جو نکاح ہے وہ انویلڈ ہے. اسلام کے حساب سے ان کو، مطلب کہ آپ کی وائف کو آپ کو چھوڑ دینا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز، آپ بالکل مرتد یہی کے تو ساتھ میں نہیں کہہ رہ رہا ہوں. سکتے. جی. تو ان مرتد کے کی جو ساتھ بھی مسلم ہے نا، یہ ہپوکریسی مسلمز میں بہت زیادہ ہے. وہ ایک دوگلا پن ہے کہ جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں نا، جیسے وہ بیئر کی بوتل لے کے بھی پھر حلال چکن ڈھونڈتے ہیں، تو وہ کیونکہ اویلیبل ہے، ان کا الٹرنیٹو موجود ہے. یورپ نے بھی اتنا نہیں دیکھا کہ بھئی ہم آپ کو رہنا ہے تو آپ کو یہی کھانا پڑے گا، تو کیوں نہیں کھائیں گے. یہ میری جو ہے گارنٹی ہے کہ وہ حلال چوپس ختم کر دیں، وہ بالکل کھائیں گے، کیونکہ رہنا ہے ان کو یہاں پہ. ان کو اچھی زندگی چاہیے، پیسہ چاہیے. آپ نے اس کو الٹرنیٹو ان کو دے دیا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کے پاس وہ ایک ہپوکریسی جو ہے نا ان کی، جو ہے وہ مین جو ہے ان کا رویہ بن گیا ہے. تو یہ تو اس کو بھی پتا ہے کہ اسلام کے مطابق تو یہ نلیفائڈ ہے بھائی. اور میں خود شادی کے ادارے کو بالکل نہیں مانتا. اب کنسنٹ کے ساتھ اگر آپ رہ رہے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے. رائٹ. تو ان کے حساب سے ہپوکریسی ہے. چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ابو الہب صاحب آگے بڑھوں گا، اور آپ سے ایک میرا سوال ہے وہ جو کافی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں ابو الہب صاحب کہ اسلام کو چھوڑنے کے بعد کیا آپ کا ورلڈ ویو چینج ہوا؟ جس طریقے سے آپ پہلے کافروں کو دیکھتے تھے، یا لیٹ سے کہ پہلے آپ یہودیوں کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہودی تو مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، یا لیٹ سے کہ آپ ہندوؤں کو یا انڈینز کو آپ نفرت کی نگاہ سے شاید دیکھتے ہوں گے. تو کیا ورلڈ ویو میں کیا ڈفرنس آیا؟ کیا آپ نے ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھنا شروع کیا، یا ویسا ہی ہے جیسے اسلام کے پہلے تھا، اسلام کے اندر تھا؟ اس کے بارے میں بتائیے. سر اس کا اگر بھی بتاؤں تو بالکل
جو ہے ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا، ٹوٹلی 360 جو ہے وہ چینج ہو گیا ویو بالکل ہی. تو پہلے تو ہم بالکل مسلمانوں کو ہی عظیم سمجھتے تھے کہ وہی جو ہے عظیم مخلوق ہیں، باقی تو سارے یہ جہنم میں جائیں گے، اور نفرت بھی ہوتی تھی، اور ان کی سازشیں ہی ہر وقت، جو کچھ بھی برا ہو پاکستان میں ہو کہیں پہ بھی ہمارے ساتھ گھر پہ بھی برا ہو تو ہم سمجھتے تھے بھائی یہ ان کی سازش ہے. تو بالکل ہی چینج ہو گیا، اور کافی نئی چیزیں دماغ میں آئیں، اور اس طرح انسان کی حقیقت بھی پتہ چلی جب ہم نے انسانی جو ہے وہ سائیکولوجی، فلسفی اور مختلف مذاہب کی ہسٹری، دھرم جو ہے ان کو پڑھا. اب ہندو دھرم میں جو بہت مجھے اچھی بات ایک لگتی ہے نا، کہ جو ان میں نہیں ہے. اب یہ یہاں پہ جو یورپ میں رہتے ہیں کتنا کچھ ان کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے، بلینس آف یوروز ان پہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ اس ملک کا شکر نہیں کرتے. اس زمین پہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، گھر ان کو ملے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا. لیکن آپ ہندو دھرم میں دیکھیں کہ وہ اس آدمی کو بھگوان کہتے ہیں، یا اس چیز کو کہتے ہیں. جس طرح کسی کے پاس نئی گاڑی آئی، نیا کچھ آئے، تو وہ اس کو ہار پہنائیں گے، مطلب اس کو ایک اہمیت دیں گے نا. تو یہ چیز اس میں یہاں کے جو ہے مسلمانوں میں وہ ہے کہ وہ اس کو جو انسان ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کر رہے، جو یہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جو دل میں نفرت کرتے ہیں، تو وہ ان کو اہمیت دینے کے بجائے ایک ایسی ہستی کو دیتے ہیں، اللہ کو، جو کہ پتہ نہیں ہے بھی یہ کہ نہیں ہے. یہ ایک قسم کی غداری ہے. یا پھر کہیں کہ ابھی مجھے تو بڑا غصہ آتا تھا بہت پہلے کہ بھائی ان کا بھی جو ہے نا، اگر یہ لوگ بھی اگر مسلموں والی رویہ اختیار کریں تو یہ تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کریں گے جو ہے ہمارے یہاں مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. یار دیکھیں نا، ہندوازم کے اندر میں نے جتنا ابھی تک سمجھا ہے، اٹس ٹو مچ، بہت زیادہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کرم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ کے کرم اچھے ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو. اور اسلام کے اندر کرم والا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ کا ایمان ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ کروا رہا ہے، اللہ نے سب طے شدہ کر رکھا ہے، سارا کریڈٹ اللہ لے کے چلا جاتا ہے. آپ کو انشاءاللہ، سارا ماشاءاللہ یہ سب بولنا ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ. اچھا، تو ابو لہب صاحب، تھوڑا اور آگے بڑھوں گا. تھوڑا میں ابھی اسلام سے ہٹ کے تھوڑا پولیٹکس کے اوپر جاؤں گا. آپ سے تھوڑا کچھ جیو پولیٹیکل باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے. تو یار جی. آپ کیسے دیکھتے ہیں، میں بھی سندھ سے، آپ بھی سندھ سے، آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر کے اندر؟ کیا سندھ کا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا سندھی لوگ جو ہیں وہ اسلام کی حقیقت کو جان کے، اسلام کی گندگی کو سمجھ کے چھوڑے دیں، یا وہ اپنا جو ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں وہ سائنس کی طرف یا پڑھائی لکھائی کی طرف بڑھیں اور اسلام سے ہٹ جائیں؟ آپ کو کیا، واٹ ڈو یو تھنک آف دا فیوچر آف دا سندھی پیپل؟ سر، اس کا بھی اگر کہوں کہ ایک بنیاد پڑی ہوئی ہے سندھ میں نا، کیونکہ ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا 70-80 کی دہائی میں ہمارے لٹریچر جو ہے وہ ہماری اخباریں تھیں. پنجاب کا ایک بھی اخبار نہیں ہوتا تھا اس وقت. اور ایک پڑھائی لکھائی، ایک ادب اور ادیب ہمارے، وہ آج تک ایک روایت چلی آ رہی ہے پڑھائی لکھائی کی ہمارے یہاں. لیکن پھر بھی انفلوئنس تو ہمارے عام سندھی ان سے ہو رہے ہیں. ایکسٹریمزم ہے سندھ میں، ابھی بڑھتا بھی جا رہا ہے. کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں لاڑکانہ میں، ادھر ادھر کہیں ہوئے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کی، اس کو مار دیا گیا بلاسفیمی کے نام پہ. خود سندھیوں میں جو ہے وہ ایک خالد محمد سومرو جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اس دن میں نے اس کا ایک سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہندوؤں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس بس ابھی 20 سال ہیں، جو ہے نا ابھی آپ جو کرنا ہے کر لو. وہ ہولی پہ ان کو مطلب غصہ آ رہا تھا، جو ہولی ہم بچپن سے مناتے آ رہے ہیں سندھی لوگ، اس پہ وہ چل رہے تھے. اور وہ خود سندھی ہے اور اس کو سندھی جو ہے نا سر پہ چڑھا رہے ہیں. تو یہ ایکسٹریمزم کی تو اندیشہ ہے ہمیں، ایک بڑھتا جا رہا ہے عام لوگوں میں. خود میرے رشتہ دار جو ہے وہ بالکل ہی، حالانکہ میں ان کو نہیں پتا کہ میں ایکس مسلم ہوا، لیکن وہ میری تھوڑی سی ریشنلٹی والی بات بھی وہ غصے پہ ہیں، اور وہ مارنے کو تیار ہیں مجھے. اگر میں واپس گیا تو وہ مجھے مارنے کو تیار ہیں، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. تو ہمارے اس خود بات سندھی اس طرح جائیں گے. مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے کتنے صوفی سندھی سیکولر ہوتے تھے اور وہ ابھی اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ادیب جو ہے ہمارے، پھر بھی ابھی دیکھیں آپ، ڈاکٹر شاہ نواز کا واقعہ ہو گیا جس کو انہوں نے مار دیا تھا پولیس نے، تو وہاں پہ احتجاج ہوا. پنجاب میں اتنے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا. پنجاب کو وہ ادیب وہاں پہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی پنجاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے سندھ کے لوگوں سے، کہ
کیا جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے ایسی جو ہے زیادتی پہ. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں یہ میاں مٹھو ہے اور اس طرح کے ہندو بچیوں کے زبردستی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس پہ سندھی لوگ بات بھی کرتے ہیں پروگرامز میں آ کے. اور ایک ہندو سندھ کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے وہ جو پاکستان سے ہی وہ آپریٹ کرتے ہیں. اور عارف اجاکیہ صاحب ہیں دوسرے ہیں تو وہاں پہ بھی سندھی کانگریس سندھی کانگریس کے نام سے بھی مطلب آرگنائزیشن وغیرہ. تو کچھ ادیب بھی ہیں ہمارے, کچھ لکھنے پڑھنے والے بھی ہیں. تو امید بھی ایک طرف ہے لیکن ایک جو بہاؤ آ رہا ہے انتہا پسندی کا وہ بھی ہمارے لوگوں میں آ رہا ہے. تو یہ ملی جلی صورت حال ہے لیکن دوسرے صوبوں سے پھر بھی کچھ میں کہوں گا بہتر ہے. ہاں یہ بات تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو کام کرنے کی, آگے آنے کی, بولنے کی, میڈیا پہ آنے کی اور اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے, یہ میں کہوں گا. ایگزیکٹلی. میں بس آپ کی بات میں کہوں گا کہ آئی ایگری وتھ یو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسا بھی ہے سندھی کم سے کم آواز اٹھاتے ہیں. لیٹ سے کہ اگر کسی مرتد کو مار دیا یا کسی بلیسفیمر کو مار دیا تو احتجاج ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. سندھی باہر نکلتا ہے, بالکل مسلمان سندھی بالکل باہر نکلتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو تمہیں حق کسی نے نہیں دیا کسی کا قتل کرنے کا. لیکن یہ چیز مجھے پنجاب میں یا لیٹ سے کہ کہیں نہیں. یہ خیبر پختونخوا میں پٹھانوں کے یہاں نہیں ملتی ہے. اگر وہاں پہ آپ نے کہہ دیا کہ بلیسفیمر کو مارا ہے یا جو ہے وہ لیٹ سے کہ کسی نے رسول اللہ کی توہین کی اس کو مارا ہے تو کوئی سامنے نہیں آتا. وہ تو الٹا ان کا دیتے ہیں جس نے مارا وہ تو سر اس کو تو سر پہ چڑھا کے بیٹھ جائیں گے نا, یہ تو ہمارا ہیرو ہاں ہے. تو کہیں نہ کہیں بالکل. چلو سندھیوں کے اندر یہ تھوڑی سی غیرت ابھی بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں. لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جیسے میاں مٹھو ہو گیا یا سومرو صاحب جن کا آپ نے نام لیا, کچھ سندھی جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہندوؤں ہاں کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. اور بالکل. انتہا پسندی جو ہے وہ سندھیوں میں بھی تھوڑی بہت آ رہی ہے آف کورس. کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے نا ابو لہب صاحب, میں کہوں گا کہ ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ آرمی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ پاکستانی آرمی کا بھی موٹو ہے یہی کہ ایمان, اتحاد, جہاد فی سبیل اللہ, رائٹ. ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ, یہ آرمی کا موٹو ہے. پھر ہمارا پاکستان جو کنٹری ہے اس کا جو بنیاد ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو جس بنیاد پہ وہ بنا ہے وہ ہے اسلام. اور اگر سندھی اسلام پہ مانتا ہی نہیں ہے تو کیسے چلے گا. ہمارے یہاں بالکل. سندھیوں کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے قوم پرستی زیادہ ہے. سندھی نیشنلزم, ایتھنک جو کہہ لیجیے کہ ہم لوگوں کو سندھیوں کو گرو یا پھر کہہ لو کہ جو فخر. ایگو ہوتا ہے وہ جی اپنی دھرتی کے اوپر ہوتا ہے, سندھی ہونے کے اوپر فخر ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بالکل. مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے نہیں آپ ہوتا دیکھیں ہے گے بالکل. سندھیوں کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں جیے سندھو دیش. ہم لوگ کبھی یہ نہیں کہتے جیے اسلام یا ہم کہتے ہیں ہم 1400 جو ہے وہ 5000 سال سے سندھی ہیں اور 700 سال سے مسلمان ہیں اور ابھی 70 سال ہوئے ہیں کہ پاکستانی ہیں. تو اسی سے ہی جو عام مسلمان عام سندھی ہے اس کی تو یہی ہے کہ ہماری سندھی دھرتی سب سے پہلے. ایگزیکٹلی. اور سر یہ ایک میں آپ سے ایک اور اس پہ بھی سوال کروں گا. جو ہمارے سندھی لوگ جو پارٹیشن کے بعد ہندوستان گئے وہ آج پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. انہوں نے اپنی محنت کی اور بزنس کیا, بالی ووڈ میں گئے, اپنے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. آج بھی دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو ریچسٹ لوگ ہیں, پیسے والی جو کمیونٹی ہے, ان میں سندھی سب سے اوپر آتے ہیں میرے خیال سے. جی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ یہ جو ہے اسپیشلی جو بالی ووڈ کے اندر بہت سارے ایکٹرز, ڈائریکٹرز اینڈ اسٹوری رائٹرز, انڈسٹریلسٹ, لائرز سندھی ہر جگہ پہ موجود ہیں اور بہت ہی اچھے جو ہے انہوں نے اپنی کامیابی پائی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو یہاں پہ. تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے سندھی جو ہے ہمارے بھائی جس طریقے سے چلے گئے اور ہمیں جو ہے پھر وہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اردو اسپیکنگ لوگ مل گئے, ان کے اوپر آپ کیا کہیں گے یار کہ وہ وہاں جا کے اتنے کامیاب ہو گئے اور جہاں کے جو سندھی ہے بیچارے وہ اس اسلام کی گندگی میں پھنس گئے. حالانکہ لوگ تو ایک ہی ہے, زبان بھی ایک ہے, ہر چیز ایک ہے. تو کیا کہو گے بس اس پہ یہ سر سارا جو ہے نا ایک کیونکہ پاکستان کا تو ویژن تھا ہی نہیں کوئی. پاکستان کا تو ویژن جو ہے جناح کے پاس کوئی تھا ہی نہیں. اس کو صرف یوز کرنا تھا, اسلام کو یوز کرنا تھا ایز اے ٹول کہ ہم جو بھی جتنے بھی جو جاگیردار ہیں, امیر طبقہ ہے, وہ ان کو بس ایک زمین مل جائے حکومت کرنے کے لیے
اور فوج کو ریسورسز مل جائیں لوٹنے کے لیے. تو وہ لوٹتے رہے جو ہے وہ، جس طرح بنگلہ دیش الگ ہو گیا، پھر سندھو دیش کی بھی ایک موومنٹ تھی لیکن اس میں اتنا اثر وہ نہیں رہا. اور پھر اتنا بھی ہم نے ویسے پڑھا ہے کہ انڈیا سے بھی بہت کی گئی یہ گزارش کہ جس طرح بنگلہ دیش میں، لیکن ظاہر ہے وہ وہاں پہ بھی ان کے اپنے حالات ہیں. تو ایک سیکولر ان کا ایک ویژن تھا انڈیا کا کہ بھائی کانسٹیٹیوشن سیکولر ہوگا اور ہم تمام، پھر ان کی مقامی زبانوں کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا جاتا ہے، ان کی اپنے آفیشیل لینگویج جو ہے اپنے اپنے صوبوں کی جو ہے وہ اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اسی میں اس کا کلچر جو ہے پنپتا ہے، اس کی ہسٹری جو بھی ہے وہ اپنی زبان میں. لیکن ہمارے ہاں تو ایک اوپر سے تھوپا جاتا ہے نا کہ آپ کی قومی زبان یہ ہے، آپ ایک ہو، سب سر اتنی ساری قومیں رہتی ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ ایک قوم ہو. ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں بھیا؟ تو مسلمان ایک تو اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، پھر پروپیگنڈا سب سے زیادہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارے سندھی سیکولر جو ہمارے ہندو تقریباً جو ہے سارے ان کو جانا پڑا، سندھ چھوڑ کے در بدر ہونا پڑا، اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑا. تبلیغی آتے گئے، یہ جو ہے وہ ان کے بنائے ہوئے جو دہشت گرد جو ہے وہ ایک قسم کے وہ ہمارے یہاں آتے گئے، تبلیغ کرتے رہے، ذہنوں کو جو ہے جکڑتے رہے اس طرح انتہا پسندی میں. تو پھر بھی ایک دیوار تو ہے ایک پڑھائی لکھائی کی، جو ہمارے ادیب ہیں اور جو سوچ سندھی سیکولر صوفیزم کی ہے وہ تھوڑی سی ہے. اور اندر کے طور پہ تو وہ بھی ابھی جو سوشل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، تو سندھی تو تقریباً میرے خیال میں اندر سے وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں، لیکن بس وہ کیونکہ بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، کسی کو بتائیں گے کیوں؟ ظاہر ہے کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو مارا گیا ہے، تو اسلام تو چھوڑ چکے ہیں، وہ قریب بھی ہیں اس کے. تو یہی ہے کہ فرق ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کا فرق ہے، ماحول کا فرق ہے، ایک دباؤ ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. تو ایسے ماحول میں پھر کوئی کتنا مطلب اس کی ہمت ہو سکتی ہے کچھ کرنے کی. رائٹ. اچھا ابو لہب صاحب، ایک اور سوال آپ سے، آپ راجہ داہر کو کیا سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ جو سندھ نام ہے اسی سے ہندوستان کا نام آیا، ہند اور سندھ. تو سندھ کو ہی جو بیسیکلی سندھو ندی بہا کرتی تھی، کشمیر سے ہو کر تبت سے نکلتی ہے، پھر کشمیر سے ہو کر پنجاب سے ہو کر سندھ میں چھوڑ کرتی ہے، وہ کراچی والی سائڈ. تو یہیں سے نام آیا ہند کا اور یہیں سے نام آیا سندھ کا. تو بھارت کو یا ہماری یہ جو پورا خطہ ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہو، اور راجہ داہر کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس کے اوپر آپ کے تھاٹ لینا چاہوں گا میں. راجہ داہر کا جتنا ہم نے پڑھا تھا، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی چچ نامہ، وہ میں کراچی سے گاؤں تک جا رہا تھا، وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اتنی موٹی کتاب ہے، اور کراچی سے مطلب اپنے شہر پہنچنے تک وہ میں نے کتاب پوری کر لی تھی، اتنا دلچسپی ہوتی تھی مجھے. لیکن وہ ہسٹری جو ہے نا وہ پوری رانگ ہسٹری ہے. اور پھر بعد میں نے دوسری کتابیں بھی پڑھی. تو راجہ داہر کو تو ہم ہیرو سمجھیں گے ہمارا، اور عرب جو تھے وہ لوٹنے آئے تھے، قبضہ کرنے آئے تھے، انہوں نے ہماری عورتوں کو لوٹا، ان کو جو ہے وہ ان کی عزت کو لوٹا، ان کو لے گئے یہاں سے غلام لونڈی بنا کے. اور ہماری بڑی عظیم ایک سندھ کی تاریخ رہی ہے، تو وہ تو ہمارے ہیرو ہیں. اور اس پر اب پہلے ہم لوگ جب بولتے تھے تو ہمیں غدار کہا جاتا تھا. اب یہی بات جو ہے پنجابی اور مین اسٹریم میں اگر آپ پاکستان میں سن لیں، شہزاد ریاض کو سن لیں، یہ مزمل شاہ کو سن لیں، دوسرے جو بھی جن کو ملینز لوگ سنتے ہیں، تو وہ یہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کوئی 50 سال پہلے کرتے تھے، 40 سال 30 سال. تو ہمیں غدار کہہ کے، انڈیا کا ایجنٹ کہہ کے جو ہے وہ مارا جاتا، جیلوں میں جو ہے وہ کیا جاتا، ایبڈکٹ کیا جاتا، مارا جاتا، قتل کیا جاتا. اور وہی جو سچائی آخر باہر آ جاتی ہے. تو صحیح تاریخ ابھی جو ہے نا یہ خود جو ہے اردو ادیب یا وہ لکھنے والے یا بولنے والے وہ وہی تاریخ ابھی بتا رہے ہیں. اور ان کے بھی ظاہر ایک شامت آ جاتی ہے اگر وہ اس طرح کی ایکسپلسٹلی اگر وہ تاریخ بتا دیں کہ بھائی عرب جو ہے وہ باہر سے آئے تھے، لوٹنے والے تھے، اور ہمارا جو اوریجن ہے وہ تو انڈین ہے. آپ اوپر اپنے جتنے بھی چلے جائیں نسلوں میں، اپنے ڈی این اے کرا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ خامخواہ آپ اپنے آپ کو ترکوں اور عربوں سے مل. سے ہوتا تھا. کنورٹ بہت ہوئے، اور بعد میں کنہوں نے ترکوں سے ملا لیا اپنے آپ کو، کنہوں نے عربوں کے ساتھ ملا لیا.
اور کنورژن تو انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ سندھ میں بہت بہت ہوتی ہے. اس پہ جو ہے وہ بول بھی چکے ہیں لوگ کافی کچھ. اور اس میں ایک جملہ میں بولنا چاہوں گا کہ پلی جو تھے نا ان کی پارٹی, وہ لوگ کچھ لڑکوں کو لے گئے, ہندو لڑکوں کو لے گئے. انہوں نے کہا بھائی اسلام کو بڑھانا ہے نا تو ان سے اپنی بچیاں دو ان کو, یہ مسلمان بننے کو تیار ہے. کوئی وہ بولا تک نہیں کوئی ان میں سے. تو یہ ان کی حقیقت ہے کہ بس وہ بچیوں کو اغوا کرتے ہیں بیچاریوں کو, بڑی عمر سے اس کا مذہب تبدیل کر کے بڑی عمر کے بڈھوں سے شادی کرا دیں گے. وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ ہے فوج کی. اور آپ کو فوٹو ملیں گے اس کے مٹھو کے فوج کے ساتھ. خود جو وہاں کی جو پیپلز پارٹی ہے وہاں کے جو منسٹرز ہیں وہ خود ان کی جو ہے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو یہ ظلم و زیادتی کنورژن جو تو سٹارٹنگ سے ہی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. بالکل. حالانکہ اگر تھوڑے سے اپنے گریبان میں جھانکیں اور پڑھیں گے لکھیں گے تو پتہ چلے گا سومرو, آج بھی سومرو جو پاکستان سندھ کے اندر رہتے ہیں وہ کنورٹڈ لوگ ہیں بھائی. وہ پہلے کوئی مسلمان کوئی نہیں ہے. حالانکہ وہ دیکھے جھوٹ کی کیا ہے کہ ان لوگوں نے نا گڑ دی ہیں کہانیاں کہ نہیں وہ تو پہلے ایجپٹ سے آئے تھے, یا وہ پہلے جو ہے مصر سے یا پتہ نہیں عرب تھے پھر کنورٹ ہو گئے, یا پھر وہ بعد میں سندھی بن گئے. ایسا نہیں تھا. اور بھائی میرے پاس کوئی مجھ سے آ کے اس بات پہ ڈیبیٹ کر لے, میرے پاس ڈیفینیٹ پروف ہے اس چیز کے کہ سومرو ہو گئے یا سما راجپوت ہو گئے یا اس کے بعد جو دوسرے سندھ کے اندر جو لوگ آئے ہیں سارے کے سارے کنورٹڈ ہیں بھائی. کوئی ان میں سے بالکل باہر کا بالکل. نہیں ہے. اور جو باہر کے ہیں نا, جو اپنے آپ کو باہر کا کلیم کرتے ہیں, وہ سرنیمز الگ ہیں. کچھ سرنیمز ہیں جیسے کہ لیٹ سے کہ جو اپنے آپ کو سید بولتے ہیں, تو ویسے تو وہ بھی جھوٹ ہے. میں نہیں مانتا ہوں کہ سید کوئی باہر سے آیا ہوا ہے. لیکن چلو فار دا سیک آف دا آرگومنٹ مان سکتے ہیں کہ چلو عباسی ہو گئے یا سید ہو گئے یا لیٹ سے کہ آپ کے علوی ہو گئے, یہ باہر کے ہیں, مان لیا چلو, لیکن وہ بھی جھوٹ ہے. بٹ اینی ہاؤ یہی ساری چیزیں ہیں. اچھا آپ کے ایک اور سوال ابوالہب صاحب, اس کے بعد جو ہے پھر تھوڑا سا مسٹرنگ کو اینڈ کے طرف بھی بڑھائیں گے. ہاں آپ کیا میں ایک اور سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت اچھی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور میرا دل بھی کر رہا ہے کہ کافی ساری چیزیں اور بھی ہم بات کریں, لیکن میرا بھی تھوڑا سا ٹائم بھی کانٹریکٹ ہو رہا ہے اور سمجھے دیر بھی ہو گئی ہے. پھر ہم دوبارہ بھی اسٹریمز کرتے رہیں گے اس پہ ہوپ فلی, اگر مجھے موقع ملا, کیونکہ میرے تھوڑے سے سرکمسٹانسز اس طرح کے ہیں کہ مطلب ہم اب اس کو اینڈنگ کی طرف اگر لے جائیں. بالکل بالکل سر. جی آخری ایک دو سوال ہیں وہ کرتے ہیں آپ ہی کے, پھر کلوزنگ اسٹیٹمنٹس لیں گے اور پھر اس کو جی ختم جی کرتے ہیں آج کے اس کو. تو میرا آخری سوال آپ سے یہ پولیٹیکل اس پہ یہی ہوگا کہ یہ جو ہمارے یہاں سندھ کے اندر جسکم ہے, جی ایس سندھ وغیرہ ہے, یہ سندھ کے لبریشن وغیرہ کے لیے جو کام کرتے ہیں, ان کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کے علاوہ جو مطلب کہ بھارت کے, کیونکہ ہمارے ویورز زیادہ تر انڈین ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اور آپ کے کلوزنگ مارکس, یہ تینوں چیزیں آپ ایک ساتھ دے دیں پھر اسٹریم کو کلوز کرتے ہیں. میرا تھوڑا دھیان, آپ کے تیسرا سوال نہیں سنا میں نے. پہلا تھا کہ یہ جو موومنٹ ہے سندھ کی, اس کے بارے میں ہاں, تھا. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو جی اے سندھ جسکم اور یہ جو سندھ لبریشن وغیرہ کی جو باتیں کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ سندھ کو آزاد ہونا چاہیے, الگ ملک بننا چاہیے, اس کے اوپر آپ کیا سوچتے ہو, اس کے اوپر آپ کا وچار. اور پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھارت کے لوگ جو ہیں, کیونکہ ہمارے ویورز جو ہے زیادہ تر وہ انڈیا کے ہیں, تو ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہو گے اور ان کے لیے آپ کا کیا سوچ وچار ہے, اور پھر آپ کے کلوزنگ اسٹیٹمنٹس دے دیں آج کے اس پورے موضوع کے اوپر. اگر آپ کچھ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے پھر ختم کرتے ہیں. جی. سندھ کی موومنٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے بہت وہ عروج پہ تھی. ہمارے بہت اچھے لکھنے والے, بولنے والے, یہاں تک کہ گانے والے, وہ بھی آزادی کے گیت جو ہے وہ بہت کامن ہوتے تھے سندھی میں. ہمارا قومی ترانہ بھی تھا جو ہے بنایا گیا تھا آزاد ملک کا. سید کی جو بھی کتابیں ہیں آج ان کے ٹریبیوٹ پیش ہو رہے ہیں خود مہاجروں اور جو دوسرے ایتھنک ہیں پاکستان کے, جو اچھے پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں, وہ خود ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. تو ان کی موومنٹ اس وقت تو عروج پہ تھی, پھر وہ کچھ بٹ گئی, بہت سارے اس میں ہو گئے. کچھ نے کہا کہ ہم ہتھیار بند جدوجہد کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ سول طریقے سے ایک وہ مانگتے ہیں.
پارلیمانی جدوجہد، اور پھر اس سے باہر وہ نکلے، کوئی جیسے برفت گروپ ہے وہ الگ ہو گیا، جسکم ہو گیا، محاذ ہو گیا، یہ بہت سارے جو ہے آہستہ آہستہ ان میں ہو گئی. پھر بشیر قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے، ان کو مارا گیا. خاکی جویو صاحب وہ بھی چلے گئے، عبدالواحد آریسر صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، اور بہت سارے ہمارے جو اچھے اچھے لکھنے والے پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی ابھی بھی موجود ہیں، کافی لوگ ابھی بھی ہیں، لیکن اتنا زور نہیں رہا. پھر ہم سندھیوں کا جو ہے وہ انفلوئنس کا ایک جو ہے وہ بھی بہت ہو چکے ہیں. ایک تو ایک طرف سے جیسے پریس کیا جاتا ہے لوگوں کو، مذہب کی طرف سے پریس کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ جو پیٹریوٹزم ہے پاکستان کا، پروپیگنڈا مین اسٹریم سے اس کی طرف پریشر کیا جاتا ہے. پھر دائرۂ غربت میں کسی انسان کو آپ رکھو تو اس کو سارا اس کا زور معیشت پہ ہوگا، معاش پہ ہوگا، گھر پہ کچھ کھانے کو آ جائے بھائی اس طرف ہو جائے گا. تو پھر بھی لیکن سندھیوں میں جو ہے ایک ہمیں کہتے ہیں نا وہ چنگاری جو ہے وہ باقی ہے اپنی آزادی کے لیے، کیونکہ وہی لوٹ رہا ہے پاکستان، اور کروڑوں ایکڑ زمین ہماری جو ہے وہ بنجر کر دی گئی جان بوجھ کے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ رجت پسند جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور ابھی بھی یہ جو کینال کا معاملہ ہے اس پہ جو ہے ہمارے نکل رہے ہیں سندھی باہر کہ بچی کھچی جو ہماری زمین ہے اس کو بھی یہ لوگ بنجر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ موومنٹ تو ہے بہت تھوڑی ہے، کم ہے، ایک چنگاری ہے. تو اس کو ہم اگر لوگ آگے آئیں ایک انقلاب کی طرف، اس طرف، لیکن بہت ہی سلو چل رہا ہے کام. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ تو مطلب کہ میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ میرے دیکھنے والے ایک مسلم اس کو زیادہ تر دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھارت سے ہیں، انڈیا سے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کوئی میسج یا ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اور پھر آپ کے کلوزنگ اسٹیٹمنٹس دے دیں آج کی پوری اسٹریم کے اندر، کچھ جوڑنا چاہیں یا اپنی کچھ بات کہنا چاہیں وہ کہہ دیں. جی. کہ بھائی اصل میں ایک موڈ بھی ہوتا ہے نا، تو میرے حالات آپ کو پتہ ہوں گے، تو اس لحاظ سے میرے ذہن میں بہت کچھ تھا کہ میں آج بولوں گا، لیکن ابھی کیونکہ اینڈنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ہم دوبارہ بھی اس پہ ویسے بات کریں گے. تو وہی ہے کہ جو ہمارے انڈیا کے لوگ ہیں ان کو میں خصوصی طور پہ جو ہے مودی گورنمنٹ ہے ان کو ایک بات ان تک اگر پہنچ جائے تو بہت اچھا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے یہ نیشنلٹی دینے کی بات کی تھی کہ ہمارے یہاں سے جو بھی ہندو پاکستان سے جاتے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں وہ بہت ہی برے حالات میں رہ رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی بچیاں اگر ان کی چلی جاتی ہیں تو خود جج جو ہے وہ اپنے والدین سے ان کو ملنے نہیں دیتے، بچیوں کو جو ہماری ہندو بچیاں ہیں ملنے نہیں دیتے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، کئی تو بیچاری قتل ہو چکی ہیں، اور مجبور ہیں اتنے ہندو ہمارے جو ہمارے سندھی ہندو ہے، تو اگر وہ ان کی کوئی سہایتا کر لیں، کوئی ان کو اپنے پاس جو ہے وہ بلانے کے کوئی اس طرح کے پروگرام کچھ ہوئے بھی تھے اس سے پہلے بھی، مجھے ویسے نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کی کوئی آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے کچھ ہیلپ کی تھی، تو وہ اور تھوڑا سا جو ہے فائنانشل یا ایموشنل سپورٹ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ کریں سندھ کے لوگوں کی، سندھیوں کی اور ہمارے ادیبوں کی، وہ بھی بہت برے حالات میں ہیں کیونکہ وہ کسی کو ہیلپ کے لیے بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے دوسرے دن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. تھوڑا سا بھی اگر وہ کہیں سے کچھ سپورٹ کی بات کریں، کسی سے کچھ کہنے کی بات کریں، کسی سے کوئی اپنی بات پہنچانے کے، وہ بول نہیں سکتے بیچارے. تو جو ہے ہم کیونکہ سندھ اور ہند جو ہے ایک ہی یہ تھا. خود میں ابھی یورپ میں کچھ ایک دو ادارے ہیں جہاں پہ میں نے پریزنٹیشنز وغیرہ دی تھی جس میں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جو یہ ایک ہی جو ہے ایریا ہوتا تھا سندھ جو ہے ہمارا، یہ اس ندی کی وجہ سے، اس سندھو دریا کی وجہ سے جو ہے آپ یہاں تھے، اور ہمارا سٹارٹنگ سے ہی جو ہے وہ ایک ہیومنزم ہے. آپ کو کوئی ہتھیار نہیں ملے گا موہنجو دڑو سے، اتنے ہم لوگ مطلب امن پسند لوگ اور اتنے ہیں. تو ان کے لوگوں کو جو ہے ہمارے ادیبوں کو، ہمارے پڑھے لکھوں کو، ان کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور
وہاں کی انڈیا کی گورنمنٹ اگر ان کو کوئی سہایتا دے اور ہمارے جو ہندو جس حالت میں یہاں پہ رہ رہے ہیں اگر ان کی وہ ہیلپ کے لیے کوئی پروگرام ترتیب دے, ان کو وہاں پہ نیشنلٹی دیں, ان کو بلا لیں, کیونکہ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ اگر وہ کھول دیں گے بارڈر تو وہ پاکستانی سارے ادھر ہی آ جائیں گے, لیکن ایسے ہی کوئی حالات ہو گئے ادھر. میں تو کہتا ہوں بس یہی گزارش ہے. میں تو کہتا ہوں سندھ واپس ہندوستان کے ساتھ جوڑ دو, ہماری جان چھوٹے پاکستان سے یار, ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے یار قسم سے. ہندوستان کے اندر بالکل شاید رہ کے جو ہے نا سندھی آگے بھی بڑھ جائیں گے اور اپنے جو ان کا ہمارا جو پرانا وہ جو اسٹیچر تھا اس پہ بھی پہنچ جائیں گے. نہیں تو بالکل, کیونکہ پاکستان فرق میں صاف ظاہر ہے, جو ہمارے ہندو سندھ ادھر گئے ہیں ان کی کیا حالات ہیں اور یہاں پہ جو ہے ان کے کیا حالات ہیں, اس سے پتہ یہ چل ہمیں جاتا آگے, ہاں یہ ہمیں یہاں پہ آگے نہیں بڑھنے دیں گے. بٹ اینی ہاؤ, آپ ہے. اور کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں تو پھر جو ہے ہم اسٹریم کو یہاں پہ جو ہے نہیں, بہت شکریہ. ابھی کیونکہ میں بھی کہیں جا رہا ہوں, اصل میں راستے میں ہوں, تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک موڈ یا مائنڈ سیٹ اس طرح کا, ویسے بڑی باتیں ہیں کہنے کی, لیکن بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, اور بہترین جو ہے وہ گفتگو رہی آپ کی, جو ہے وہ اچھے اچھے سوالات تھے. تو ہم مزید بھی اس پہ باتیں کرنا چاہیں گے, اور دوستوں کے سوال بھی ہوں گے سننے والوں کے, تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ سنیں گے اور کوشش کریں گے جو بھی بالکل حالات ہیں ان کے مطابق بتانے کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بھائیوں, یہ تھے ہمارے ابو لہب صاحب اور میرے پیارے بھائی سندھ سے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ تو ایک ریکارڈنگ ہے, لیکن اس کو میں لائیو میں جب چلاؤں گا تو پھر آپ کے کوشش کریں گے کہ ابو لہب صاحب کو میں واپس لائیو پہ لے کے آؤں, اور آپ کے کچھ سوالات اگر ہوں گے اس سے متعلق تو آپ مجھے جو ہے پھر کمنٹ میں لکھیں گے اور میں ان سے پھر وہ سوالات کر لوں گا. اور ابو لہب صاحب, آپ نیکسٹ ٹائم مجھ سے جڑیے گا, ہم ایک اور لائیو اسٹریم کریں گے سندھ کے اوپر یا ہسٹری کے اوپر یا اسلام کے اوپر. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ کا بہت بہت جو ہے وہ شکریہ, بہت بہت دھنیہ واد. سندھی میں شکریہ اگر بولے تو وری وری مہربانی تव्हांजूं. جی, اور تمام جی آپ آئے, وڈی مہربانی. بالکل سر, تو تہاں آیا, آپ آئے تو چار چاند لگے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی مجھے کوئی سندھی ملتا ہے, ایکس مسلم ملتا ہے, تو آئی ایم ویری مچ ہیپی. تو تھینک یو سو مچ ابو لہب فار جوائننگ, اینڈ بی ہیپی, ٹیک کیئر میرے بھائی. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر.